بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدا کی من اللہ تعالیٰ کے نام سے جو تنہا عبادت کے لائق ہے. آپ اور میں اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی اور رسول ہیں. آپ اور میں اس چیز پہ بھی کمیٹیڈ ہیں کہ علم کا ماخذ قرآن مجید اور اس تک پہنچنے کا رستہ میرے نبی کی سنت اور سیرت. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی کہ آج ہم زندگی کے سب سے اہم موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں. آپ میں سے میکسیمم لوگ جو ہیں وہ آ گئے ہیں, چند ایک رہ گئے ہیں. امید ہے کہ وہ لوگ بھی آ جائیں گے. کچھ چیزیں میں چاہوں گا کہ ابتدا میں بتا دوں تاکہ اس کے بعد پھر ہم اس کو کنٹینیو کریں. جو لوگ مجھے جانتے ہیں اور جو لوگ مجھے نہیں جانتے ان دونوں کے لیے میں بتانا چاہوں گا کہ اس موضوع سے متعلق کیا مجھے بولنا چاہیے ہے یا نہیں, کیونکہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس موضوع پر بولنے کے لیے آپ کو کسی مدرسے سے فارغ التحصیل ہونا چاہیے ہے یا اس نوع کی کوئی بھی ڈگری ہونی چاہیے. تو میرے پاس ایسی کوئی ڈگری نہیں ہے. ایک طالب علم کے طور پہ, ایک ریسرچر کے طور پر میں بولوں گا. میرے ڈگری کے لحاظ سے ایم ایس سی اپلائیڈ میتھ ہوں. کیوں بولنا شروع کیا میں نے, وہ جیسے جیسے آپ سنیں گے آپ کو چیز سمجھ میں آنا شروع ہوگی کہ ہم کتنا زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں. اور جنہوں نے میرا پچھلا کورس لیا ہے وہ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ میں نے کہا تھا کہ ہماری زندگی کی ساری پریشانیاں, ساری تکالیف جو ہیں وہ دین سے دوری کی وجہ سے. اسی دوری کو کم کرنے کے لیے میں نے اس موضوع کا انتخاب کیا. اللہ تعالیٰ سے یہ ہے کہ امید کرتا ہوں کہ نیت کیونکہ ہماری اچھی ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں یقیناً برکت ڈالیں گے. اس کا طریقہ کار وہی ہوگا جو پچھلے کورسز میں ہوتا رہا ہے. میں سلائڈز کے آپ لوگوں کو بھیج چکا ہوں. سلائڈز کو ایکسپلین کرنا شروع کروں گا. ہر سلائڈ کے بعد میں ٹائم دوں گا آپ کو کوسچنز کے لیے. آپ اپنے کوسچن اس سلائڈ سے متعلق نوٹ کرتے رہیے گا. تو امید ہے کہ آپ کو وہ چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی. بالکل انیشل میں کچھ چیزیں سمجھیے گا. علم کی بیسیکلی 4 حالتیں ہوتی ہیں. پہلی حالت جو کہی جاتی ہے وہ ہوتی ہے کریوسٹی, طلب. آپ کو اس چیز کی خواہش ہونی چاہیے. جتنی انٹینسٹی ہوگی خواہش کی اتنی انٹینسٹی سے آپ اس علم کو لینے کی کوشش کریں گے. دوسری چیز کہ جو علم آپ نے حاصل کیا اس پر آپ نے اتنی ورکنگ کرنی ہے کہ کوئی سوال باقی نہیں رہنا چاہیے. لیکن اگر آپ نے ورکنگ نہیں کی تو بالکل آؤٹ پٹ نہیں آئے گا, جو کہ آگے میں ایکسپلین بھی کروں گا. جب سوال کوئی باقی نہیں رہا تو اس پہ تفکر کیا جائے گا, فکر کیا جائے گا. اور یہ وہ والی فکر ہوگی جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ 1 لمحے کا تفکر 1000 رات کی عبادت سے بہتر ہے. چوتھی حالت یہ ہے کہ اب آپ نے یہ دوسروں کو بتانا بھی ہے. یہ کمپلیٹ ہے. اور یاد ہوگا دین کے بارے میں بھی یہی چیز ہے, لیکن وہ میں آگے چل کے ایکسپلین کروں گا
کہ دین سیکھنا بھی ہے، دین سکھانا بھی ہے. آپ سب لوگوں نے ماشاءاللہ کافی پڑھا ہوا ہوگا. اس وجہ سے کئی حوالے میں صرف اس وجہ سے نہیں لینا چاہوں گا کہ وہ ہزاروں دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا یوٹیوب پہ ہزاروں اس کے لیکچر موجود ہیں. میں الحمدللہ وہ بولنے کی کوشش کروں گا کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں بولا گیا ہے، اگر میں وہی بولوں گا جو آلریڈی بولا گیا تو آخرت میں میرے سے پوچھ ہوگی اس چیز کے بارے میں کہ میں نے فالتو وقت کیوں ضائع کیا. تو میری جتنی مثالیں ہونی چاہیے وہ تھوڑی سی یونیک ہونی چاہیے. میں نے آپ سے کہا کہ پہلے سیکھنا ہے. اس کی دلیل میں کیا دینے جا رہا ہوں. جو سب سے ابتدائی 5 آیات نازل ہوئی تھیں اس میں پڑھنے کا ذکر تھا، اس میں کہیں تبلیغ کا ذکر نہیں تھا. یہاں سے ہمیں پتہ چلا پہلے سیکھنا ضروری ہوتا ہے. دوسری چیز، صاحب علم سے رابطہ رکھنا کیوں ضروری ہے. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خود ہی پڑھنے سے آ جائے گا. خود ہی پڑھنے سے بہک تو سکتا ہے انسان، آنے کے چانس بہت کم ہوتے ہیں. اس کی دلیل میں آپ کو دینے جاتا ہوں. ابتدائی وحی جب آتی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرماتے ہیں. اب یہاں پہ دیکھتے جائیے گا کتنا زیادہ سمجھنے والی سچویشنز ہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کیا فرماتے ہیں؟ فرماتی یہ کوئی شیطانی چیز تو نہیں ہوگی میرے ساتھ. ہم لوگ یوٹیوب پہ دیکھ لیا، فیس بک پہ دیکھ لیا، الٹی سیدھی کتابیں دیکھ لیا اور دعویٰ کر دیا علم کا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی جو ہے وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئی کہ کیا یہ کوئی شیطانی چیز تو نہیں ہے، اور ہم اس چیز کو سوچتے ہی نہیں ہیں. ہم ریجڈ ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں. پھر طریقہ دیکھیں کیا اپنایا گیا. طریقہ یہ اپنایا گیا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ ان کے چچا ورقہ بن نوفل غالباً 3 سے 4 زبانوں پہ انہیں عبور تھا، عالم تھے 3 سے 4 زبانوں کے. اگر میں غلطی پہ نہیں ہوں تو توریت کا سریانی زبان پہ ترجمہ بھی کر چکے تھے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کے پاس بھیجا. میری بات کی ایک اور دلیل آ گئی، صاحب علم سے رابطہ رکھنا کیوں ضروری ہوتا ہے. اب دیکھیے گا ویژن کی جو میں بات کیا کرتا ہوں، عمر رسیدہ ہو چکے تھے، ورقہ بن نوفل نابینا ہو چکے تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام تفصیلات بتائیں، علم والے تھے. ورقہ بن نوفل ویژن کے تحت بتا دیا کیا ہو اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہے. پھر اس سے اگلی چیز سنیے گا، کتنی امپورٹنٹ چیزیں ہیں. ایک ایک چیز آپ کی انشاءاللہ زندگی بدلی کرے گی. یہ جو حوالہ میں دے رہا ہوں یہ ڈاکٹر حمید اللہ کی کتاب سے آپ کو دے رہا ہوں، خطبات بہاولپور. صحیح ہو گیا. کسی نے بھی میرے سے حوالے لینے ہوں تو میرے ارد گرد الحمدللہ بھی کتابیں پڑھی ہیں. بعد میں لینے ہوں میری کوآرڈینیٹر سے آپ کہہ سکتے ہیں، وہ سارے حوالے دے دیں گی. میں سارے ریفرنسز کے ساتھ 5 اسٹار ریفرنسز کے ساتھ آپ سے باتیں کر رہا ہوں. ورقہ بن نوفل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں اگر میں اس وقت تک زندہ رہا جب تمہاری قوم تمہارے ساتھ بدسلوکی کرے گی اور تمہیں اپنے شہر سے نکال دے گی تو اس وقت میں تمہارا ساتھ دوں گا اور تمہاری مصیبتوں کو دور کرنے کی کوشش کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا اس بات پر کہ میں خدا کا پیغام لوگوں تک پہنچاؤں لوگ مجھ پر ظلم و ستم کریں گے، اذیتیں دیں گے اور مجھے ملک سے نکال دیں گے؟ اس پر ورقہ بن نوفل نے کہا ہاں، کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس کو اس کی امت نے تکلیف نہ دی ہو. ورقہ بن نوفل نے اس وقت یہ چیز بتا دی. علم والا انسان تھا. تو یہ تو میری ابتدائی دلیلیں ہو گئیں کہ اگر آپ نے چیزیں سیکھنی ہوتی ہیں تو کسی بھی صغیر احمد کے ساتھ نہیں، کسی بھی صاحب علم کے ساتھ رابطے میں رہنا ہوتا ہے. اگر آپ رابطے میں نہیں رہیں گے تو کیا ہوگا وہ میری اگلی سلائیڈ انشاءاللہ تعالی 1 by 1 آپ کو بتاتی بھی چلی جائیں گی.
میں نے شروع میں آپ کو کیا بتا دیا؟ میں نے شروع میں آپ کو یہ چیز بتا دی کہ علم کی کون سی حالتیں ہیں. آپ نے میرے لیکچر کو بھی انہی سٹیپس کے ساتھ لے کے چلنا ہے. صحیح ہوگی. اب میں آ رہا ہوں اپنی سلائیڈز کی طرف. ون بائی ون کر کے ہم اپنی سلائیڈز کو لے کے چلیں گے. میں نے پہلی سلائیڈ جو تھی وہ تو انٹرو کی تھی. انٹرو ہو گیا. کورس آؤٹ لائن کو میں سب سے آخری سلائیڈ میں لے کے چلا گیا ہوں, وہ میں سب سے آخر میں بتاؤں گا. میں سلائیڈ نمبر 2 کو تھوڑا ایکسپلین کرنا چاہوں گا. اچھا, یہاں پر یہ میں بتا دوں, جتنے لوگ میرے پہلی دفعہ یہ کورس کر رہے ہیں وہ یہ ذہن میں رکھیں, 8:40 پہ زوم کا ٹائم ختم ہو جائے گا. آپ کو 8:45 کا میسج بھیج دیا جائے گا. جو ڈائریکٹ میرے ساتھ رابطے میں ہیں ان کو میرا میسج چلا جائے گا. جو میرے آگے سے کسی کلائنٹ کے ریفرنس میں ہو تو میرے کلائنٹ ان تک بھیج دیں گے. اور پھر آپ 8:45 پہ دوبارہ زوم پہ لاگ ان ہو جائیں گے میرے نیکسٹ اس کے ساتھ. اور پھر اس تیسرا میسج جا کر آپ کو آئے گا 9:30 پہ. اس طرح سے ہماری یہ ترتیب چلنا شروع ہوگی. میں نے آپ کو یہ چیز بتا دی کہ میں نے کیوں بولنا شروع کیا. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کیسے پتا چلے گا کہ جی ہم کوئی بھی کام کر رہے ہیں, چاہے صغیر احمد بہت بڑا بہروپیہ ہو, بہت بڑا اداکار ہو, بہت بڑا ڈرامے باز ہو, کیسے پتا چلے گا کہ یار یہ کورس صحیح ہے؟ کیسے پتا چلے گا کہ یہ جو باتیں بتائی جا رہی ہیں صحیح ہیں؟ کوئی نہ کوئی تو پیمانے ہوں گے, اور رب کے بتائے ہوئے پیمانے ہونے چاہیے ہیں, کوئی بندے کے بتائے ہوئے پیمانے نہیں ہونے چاہیے ہیں. اس سلائیڈ میں جو پیمانے ہیں وہ رب کے پیمانے ہیں. سنیے گا وہ پیمانے کون سے ہیں. آپ کی فرسٹ پریورٹی رب کی رضا ہو جائے گی, پہلی چیز. دوسری چیز, آپ کے اندر سکون ہوگا, آپ کے ارد گرد سکون ہوگا, آپ سکون بانٹنے والے ہوں گے. بیماری آئے نتھنگ ٹینشن, پیسے کا لاس نتھنگ ٹینشن, دنیاوی مسائل نتھنگ ٹینشن. کسی قسم کے کوئی ایسی چیز آپ کو ڈسٹرب نہیں کرے گی, نہ صرف آپ کو, نہ صرف آپ کے ارد گرد والوں کو, ان تمام کو بھی جو آپ کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں. دنیا کی 90% نفسیاتی بیماریاں, کوسچن سلائیڈ کے آخر میں ہوا کرے گا, دنیا کی 90% نفسیاتی بیماریاں دین سے دوری کی وجہ سے یہ سارے سائیکیٹرسٹ کہتے ہیں. تو اگر آپ کو کوئی بھی کورس صحیح کر رہے ہوں گے دین سے ریلیٹڈ, تو آپ رب کے قریب ہوں گے, آپ کے اندر سکون ہوگا, آپ کے ارد گرد سکون ہوگا, آپ سکون بانٹنے والے ہوں گے. تیسری نشانی, آپ اپنے ماں باپ کے قریب ہو جائیں گے. کیسے قریب ہو جائیں گے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. آج الحمدللہ آج کا لیکچر میری زندگی کے لیے بہت قیمتی ہے. میں نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو کہا ہے رب شاید میرے سے اس وجہ سے اس موضوع پہ بلوا رہا ہے کہ رب نے میری بخشش کی کوئی سامان کرنا تھا, اس وجہ سے ہی میں نے بولنا شروع کیا ہے. تیسری چیز بتانے جا رہا ہوں, آپ کے ماں باپ قسم اٹھا کے بولیں گے ہم اپنی اولاد سے راضی ہیں, اور الحمدللہ میرے ماں باپ نے بولا تھا. تو مجھے پتہ ہے کہ یہ کیسا جملہ ہوتا ہے جب بولا جاتا ہے اپنی اولاد سے. ایک تو ہوتا ہے دوسروں کو دکھانے کے لیے کہ یار اگر ہم یہ بولیں گے ہم اپنے بچوں سے خوش نہیں ہیں تو وہ کیا بولیں گے. نہیں 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 نہیں, دل سے یہ چیز نکلے. یہ کب ہوتا ہے؟ جب دین قریب ہوتا ہے, رب کے قریب ہو گئے, سکون آ گیا, پھر آپ کی سانسوں کے ساتھ رب چلتا ہے. فرمایا گیا نا, جب آپ اللہ کے لیے سنتے ہو اللہ آپ کے کان بن جاتا ہے, جب اللہ کے لیے بولتے ہو اللہ آپ کی زبان بن جاتا ہے, جب اللہ کے لیے چلتے ہو اللہ آپ کے اعضا بن جاتا ہے. ایک وقت آ جاتا ہے آپ کے اندر سرایت کر جاتا ہے. تو دل کی ایک ایک دھڑکن جو ہے وہ گانے سے خوش نہیں ہوتی, وہ فلموں سے خوش نہیں ہوتی, وہ مہندی جیسے بے حیا فنکشنوں سے خوش نہیں ہوتی.
وہ رب سے خوش ہوتی ہے، یعنی کہ پھر تلاوت اچھی لگتی ہے، پھر نماز پڑھنا اچھا لگتا ہے، پھر یہ ٹکرے مار کے صرف نمازوں سے فارغ نہیں ہوا جاتا. کسی نے مجھے پچھلے دنوں کہا کہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا، میں تو صرف فرض پڑھ لیتا ہوں. میں کہ وہ بھی نہ پڑھا کرو یار. یعنی یہ جملہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ اس نے ایسی اسٹائل سے بولا جیسے احسان کر رہا ہو. رب پوری کائنات 24 گھنٹے عبادت کرتی رہے، میرے رب کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہر بندے کو خود ضرورت ہے. صحیح ہوگی. تو دین کا کوئی بھی کورس یا کوئی بھی کتاب اگر اثر کر رہی ہے تو کیا ہوا؟ یہ والی چیز ہوئی. اگلی نشانی، آپ اپنی موت کو دین کے مطابق کرنے کی کوشش کرتے ہیں، زندگی کو نہیں حسین کرنے کی کوشش کرتے، موت کو، یعنی موت کی فکر رکھتے ہیں. لاکھوں کی گاڑیاں خرید لینا، وہ خریدنی چاہیے، کوئی شریعت میں منع نہیں ہے، لیکن اس کے پیرلل دینی چیزوں پر گھر پہ کوئی تفسیر ہی نہیں ہے. صحیح ہو کہ گھر پہ کسی عالم کی کوئی کتاب ہی نہیں ہے، لیکن گاڑی برانڈڈ نکلوائی ہوئی ہے، چاہے سود پہ پیسہ لینے پڑے بینک سے، لیکن یار گاڑی لش ہونے چاہیے. ریلیشن قرآن سے اور حدیث سے ایسا ہو جائے کہ یہاں کسی نے بات بولی یہاں سے قرآن کا حوالہ، یہاں کسی نے بات بولی یہاں سے قرآن کا حوالہ. اور ایسا گزرا ہے، یعنی کہ آج کے دور میں بھی ایسا ہے. صحیح ہوگی. اگر آپ کو واقعہ یاد ہو، اگر میں غلطی پہ نہیں ہوں تو یقیناً یاد ہوگا. میں آپ سب کو اپنے سے علم میں بہت آگے تصور کر رہا ہوں، یہ نہیں سمجھیے گا کہ میں آپ کو نیچے تصور کر کے جملے بول رہا ہوں، میں آپ کو اپنے سے بہت آگے تصور کر کے بول رہا ہوں. کتاب ہے محاضرات قرآن، تالیف ہے ڈاکٹر محمود احمد غازی، جو جانتے ہیں اور ریسرچر آدمی تھا. واقعہ کیا لکھتے ہیں؟ مدینہ شہر کا واقعہ سنانے جا رہا ہوں آپ کو. ایک رات حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک گلی سے گزر رہے تھے کہ انہیں ایک گھر کے اندر سے شرابی کی واہی تباہی کی آوازیں سنائی تھیں. حضرت تیش کے عالم میں مکان کی چھت پر چڑھ گئے اور اوپر سے مالک مکان سے کہا، جو کہ اس وقت صحن میں تھا، غصے سے کہا، تم نے ایسے بد زبان شرابی کو اپنے مکان میں رکھ کر قانون کی خلاف ورزی کیوں کی ہے؟ مالک مکان نے کہا، کسی مسلمان کو دوسرے مسلمان سے ایسے انداز میں گفتگو کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا. میں نے اگر ایک مرتبہ خلاف ورزی کی ہے تو آپ دیکھیے آپ نے کتنی مرتبہ خلاف ورزی کی ہے. اول یہ کہ آپ نے جاسوسی کی، جبکہ اللہ کا حکم ہے ایک دوسرے کے حال کا تجسس نہ کیا کرو، سورہ حجرات آیت نمبر 12. دوسرے یہ کہ آپ نے میرے گھر کی چھت پر چڑھ کر اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی خلاف ورزی کی، گھروں میں ان کے دروازوں سے آیا کرو، سورہ بقرہ آیت نمبر 189. تیسرے یہ کہ آپ میری اجازت کے بغیر میرے مکان پر آئے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جب تک تم کو اجازت نہ دی جائے گھر میں داخل نہ ہو، سورہ نور آیت نمبر 28. چوتھے یہ کہ آپ نے سلام نہیں کیا، جبکہ اللہ کا حکم ہے دوسرے لوگوں کے گھروں میں گھر والوں سے اجازت لیے اور ان کے سلام کیے بغیر داخل نہ ہوا کرو، سورہ نور آیت نمبر 27. یہ کون بتا رہا ہے؟ یہ وہاں کا ایک شہری بتا رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کا قرآن اور حدیث سے تعلق ہے. آج ہم کسی بھی بات کو حدیث کر کے بیان کر دیتے ہیں، حالانکہ صحابہ میں سے جنہیں یہ یقین نہیں ہوتا تھا کہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہم بولنے جا رہے ہیں وہ ڈاٹ ایکوریٹ ایسی ہی نہیں ہے، تو وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے نہیں بولتے تھے. صحیح ہو گیا. اب کہنے کی جو بات ہے
میں نے آپ کو بتایا کہ کیا مومنہ بیٹا آپ کا مائک آن ہے، مائک بند رکھیں. تو اس میں کیا ہے کہ اس میں ہمارا تعلق اگر قرآن اور حدیث سے بن گیا تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم بالکل صحیح چل رہے ہیں. اگلی چیز آپ لوگوں کے ساتھ، انسان ہوں یا جانوروں ہوں، سب کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں گے. تو اس میں کیا ہوگا کہ جب یہ والی چیزیں آثار آنا شروع ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہو صحیح چل رہے ہو، آپ جو کورس کر رہے ہو، آپ جس جگہ جاتے ہو وہ بالکل صحیح ہے. اگر ایسا نہیں ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں کمی بیشی ہے. اب جس نے اس سلائیڈ پہ سوال کرنا ہے تو وہ کر سکتا ہے. تیس سیکنڈ میں دوں گا. 30 سیکنڈ تک اگر جواب سوال نہیں آیا تو میں یہ سمجھوں گا کہ سوال نہیں ہے. ہو گیا، کسی نے سوال نہیں کیا. ہم آ رہے ہیں اب سلائیڈ نمبر 3 پر. سلائیڈ نمبر 3 جو ہے وہ غالباً آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے. میں سلائیڈ نمبر 3 آپ لوگوں کو ہوں ساتھ ساتھ میں ایکسپلین کرتا ہوا جاؤں گا اور ساتھ ساتھ میں بھیج دوں گا. کوئی سوال کر رہے ہیں آپ میں سے؟ اچھا سلائیڈ نمبر جی بول رہے ہیں. نہیں بولتے ہیں. میں نے آج تک کوئی ایسا نہیں دیکھا. میری 45 سال عمر ہے اور 30 سال میری کاؤنسلنگ کی وہ ہے عمر بنتی ہے. میں عرصہ دراز سے کر رہا ہوں. بولتے ہیں، یہ ہماری سوچ ہے کہ نہیں بولتے ہیں، بالکل بولتے ہیں. تو ہمیں اس کا مطلب ہماری محنت میں کمی ہے. اس کا مطلب ہے ہم انہیں راضی نہیں کر سکے. ہمیں محنت کرنی ہے. ابھی ہمیں دین سیکھنا ہے. کسی اور نے کوئی سوال کرنا ہو؟ سلائیڈ نمبر 3 میں نے بھیج دی آپ سب لوگوں کو. کیوں یہ لیٹ سلائیڈ میں نے ڈیزائن کی؟ میں بھی آپ سے تقریباً 7:30 پہ جب آپ لوگوں کو تمام چیزیں ایڈجسٹ کر رہا تھا، کتابیں اپنے ارد گرد کے حوالے دینے ہیں میں نے، تو میں نے کہا یار میں نے یہ تو بتا دیا کہ کسی بھی ایسے کورس کو کرنے کا آؤٹ پٹ کیسے پتا چلے گا کہ وہ صحیح ہے غلط ہے. تو یہ بھی تو پتا ہونا چاہیے ہے کہ دوری پر کیا ہوتا ہے. تو میری اگلی سلائیڈ یہ حوالے دے رہی اور یہ بھی قرآنک حوالے ہیں. سزائیں رب نے یہ والی چوز کی ہوئی. تو اس میں سزاؤں کو اگر آپ دیکھنا شروع کریں تو رب کی سزائیں بھی بڑی ڈیفرنٹ ہیں
اور یہ ارد گرد ہمیں نظر بھی آ رہی ہوتی ہیں. کثرت مال کی لالچ میں ڈال دیتے ہیں. ہم نے انہیں کثرت مال کی لالچ میں ڈال دیا. اگر ہم کثرت مال کی لالچ میں ڈل گئے, ہم نے کہا یار 10 لاکھ کم ہے, کسی طرح سے پاکستان سے باہر نوکری ہو جائے 50 لاکھ کی ہوگی, حالانکہ گزارا ہمارا 2 لاکھ میں بھی بہت اچھا ہو رہا ہو, لاکھ میں بھی بہت اچھا ہو رہا ہو. تو وہ کثرت مال ہے, کروڑوں کی. ابھی کچھ دیر پہلے سوشل نیٹ ورک پہ چل رہا تھا کہ وہ سینٹ پر کوئی منتخب ہو رہے تھے پچھلی دفعہ, تو وہ پورے بورے بھرے ہوئے سامنے نوٹوں کے. تو کسی نے مجھ سے پوچھا کہ اتنے آ کیسے جاتے ہیں؟ میں نے کہا جیسے دے رہے ہیں ویسے ہی آتے ہیں. میں نے کہا یہ سزا ہے بیسیکلی. میں نے کہا میں نہیں کہتا, یہ قرآن کہتا ہے. جو کثرت مال میں لگ گیا اس کا مطلب ہے اس کی سزا چل رہی ہے. دنیا کی محبت اور نفرت, یعنی کہ اس کے دل میں دنیا کی محبت آ گئی اور موت سے نفرت. ابو داؤد کی حدیث ہے, تھوڑی بڑی ہے, میں صرف آخر کا پورشن آپ کو سنانے جا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دل میں سے تمہارا خوف, ہیبت اور رعب نکال دے گا اور تمہارے دلوں کے اندر وہن ڈال دے گا. پوچھنے والوں نے آگے سے پوچھا یہ وہن کیا چیز ہے؟ فرمایا دنیا سے محبت اور موت سے نفرت. ایک اور سزا پتہ چل گئی آپ کو. اگر دنیا سے محبت کسی وجہ سے آپ کے دل میں آ گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سزا شروع ہو چکی ہے. ایک اور سزا ہے سمجھ واپس لے لینا. کبھی کبھار سوچا جاتا ہے نا یار یہ عام سی چیز ہے, کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی اس بندے کو, یار یہ گناہ جو ہے اس کی آل اولاد تباہ کر دے گا. کثرت مال کی ہوس سے کتنا کمانا ہے یار اس نے, یار یہ دنیا کے لیے کیا کچھ ہے, کپڑے اتار کے ناچنے تک کو تیار ہے یار. یہ وجہ کیا ہے؟ وہ سزا میں ہوتا ہے, اس کی سمجھ واپس لے لی گئی ہوتی ہے. پھر قرآن ایک اور سزا کا بتاتے ہیں, پاکی لے لی جاتی ہے, زیادہ تر وقت اس کا ناپاک گزرتا ہے. پچھلی والی میری سلائیڈ, اگر آپ دین پر ہوں گے, رب کے قریب ہوں گے تو یہ سب کچھ ہو رہا ہوگا, اور اگر آپ سزاؤں میں ہوں گے تو یہ سزائیں یا کوئی ایک سزا اس میں سے چل رہی ہوگی. سمجھ آ جائے تو واپسی, توبہ. دنیا کا سب سے بہترین یو ٹرن توبہ ہے. فوراً یو ٹرن لے لینا چاہیے, فوراً کسی صاحب علم کے پاس جانا چاہیے, فوراً صفائی کے طریقے سیکھنے چاہیے. اس سلائیڈ میں کسی نے کوئی چیز پوچھنی ہے؟ جی جی جی. دیکھیں انشاءاللہ کورس کے درمیان ہم آئیں گے. ازمائش اور سزا بڑی آسان سی ہے. ازمائش میں تو انسان رب کے اور قریب جاتا ہے, سزا میں رب سے اور دور ہوتا ہے. صحیح ہوگی. باقی کہ بیماری اور اس چیز کی وجہ سے آپ اس بات کو بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں گی, کیونکہ آپ بھی ایک خاتون ہیں. میں اس وجہ سے وہی مثال دے رہا ہوں. بہت سی ہماری نیک لڑکیاں جاری ہوتی ہیں نا عمرہ یا اس کے لیے, اور ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے دوبارہ جانے کے لیے, تو اللہ سے دعا کر کے جاتی ہیں کہ اللہ کروا دینا. اب یقین کیجئے گا اللہ نیچر عورت کی بدلی کر دیتا ہے,
اور ان کا اللہ خیریت سے کروا دیتا ہے. تو میرا اس کورس کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم اللہ کو پہچان ہی نہیں سکے. تو انشاءاللہ تعالی ہمارے کورس میں یہ چیز ضرور آئے گی کہ وہ والی رب کی ہم نے حقیقت بتانی ہے جس کو ایک دفعہ بول کر تو دیکھو وہ کائنات چلاتا ہے یار, وہ معجزے کرتا ہے. ہم کیوں اس کو پیناڈول کی گولی کی طرح سمجھتے ہیں؟ رب بہت آگے ہے پیناڈول کی گولی سے. ہم پیناڈول کھاتے ہوئے تو یہ یقین رکھتے ہیں کہ ابھی دیکھنا پیناڈول ایکسٹرا کھائیے ابھی 5 منٹ میں درد ختم ہو جائے گا, لیکن کبھی دعا کرتے ہوئے ہمیں یہ یقین نہیں ہوتا کہ دعا کرنے سے دیکھنا درد ختم ہو جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ رب کون ہے, ہم کس سے مانگ رہے ہیں, ہمیں نہیں پتا کہ دین کیا چیز ہے, اور اسی کے لیے ہم یہ جستجو کر رہے ہیں. کسی نے کوئی سوال کرنا ہے؟ میں پہلے وہ والی چیز لے رہا ہوں کہ اس میں رب جو ہے وہ کسی ایسے کو ایسی آزمائش دیتا ہی نہیں. جیسے میں ایک چھوٹی سی آپ کو بات بتاتا ہوں. ایک خاتون تھی, بہت حیادار تھی, انتقال ہو گیا, اللہ کروڑ کروڑ جنت نصیب کرے. ان کی خواہش تھی کہ کوئی مرد ان کی ٹریٹمنٹ نہ کرے. تو آپ یقین کریں پوری زندگی 95 ایئر ان کی ایج تھی, ان کو کوئی ایسی بیماری لگی, کیونکہ میں ان کے بہت قریب رہا ہوں اس وجہ سے میں جانتا ہوں. میں دوبارہ وہی کہوں گا ضیاء بھائی, رب کو ایک دفعہ پہچان گئے نا آپ لوگ, آپ یقین کریں آپ سب لوگ اگر رب کو پہچان گئے نا, بس آپ نے پوری زندگی جو ہے پھر ایسے گزارنی ہے, اتنے سکون میں آپ لوگوں نے آ جانا ہے کہ آپ لوگوں نے کہنا ہے یہ کیا تھا, ہم مال و متا پہ بھروسہ کرتے رہتے تھے, ہم لوگوں پہ بھروسہ کرتے رہتے تھے. اگر آپ کو یاد ہو حاتم طائی کے بیٹے کا ایسے روایت جو ہے, کیا نام تھا حاتم طائی کے بیٹے کا, دیکھیں میموری میں آ جائے گا, لکھا ہوا بھی ہوگا کہیں نہ کہیں, میں اس کو بھی دیکھتا رہتا ہوں. جی ہاں مجھے سامنے آ گیا, عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ. ایک بہت طویل حدیث ہے, ان سے منسلک ہے, تو میں نے اس کا ایک بہت چھوٹا سا ٹکڑا آپ لوگ کو بتانا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگ سے بچو اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دے کر سے. تو وہ فرمایا کہ یا رسول اللہ ہم تو کہاں وہ کرتے ہیں, ہم تو بچتے ہیں, ہر چیز سے احتیاط کرتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, سجدے کرتے ہیں, رکوع کرتے ہیں. فرمایا گیا تم نے حلال اور حرام کو آنکھیں بند کر کے مان لیا, تم ایسوں پر بھروسہ کرتے ہو جس چیز کو وہ حلال کر دیں تم آنکھیں بند کر کے اس کو حلال مان لیتے ہو. میں ایز اٹ از پڑھنا چاہ رہا ہوں تاکہ کہیں کمی بیشی نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کہیں کیا ایسا نہیں ہے کہ وہ جس چیز کو حلال کر دیں تم آنکھیں بند کر کے اس کو حلال مان لیتے ہو, جس چیز کو وہ حرام کر دیں تم آنکھیں بند کر کے اسے حرام مان لیتے ہو. یعنی کہ تم نے پورا کا پورا اپنا حلال و حرام کا دین جو ہے وہ کسی اور چیزوں سے منسلک کر دیا. تو کہنے کی جو چیز ہے اس میں یہ ہے کہ جب ہم دنیاوی پیمانے لگائیں گے تو دنیاوی چیز سمجھ میں آئے گی. صحیح نا بھائی, دنیاوی پیمانہ یہ ہے کہ جی میرے پاس وہ ہیں پیسے نہیں ہیں, میرے کو وہ چیز نہیں ملے گی. میں اپنا آپ کو واقعہ سناتا ہوں. پچھلی دفعہ بکرا لینے کے لیے گئے تو اس نے کہا 23,000 روپے کا. ہم نے کہا چلے اے ٹی ایم سے آپ کو نکال کے 23 دیتے ہیں. تو جب وہاں 23 نکالنے میں کہتے نہیں ہم آپ سے 22 لینے. ہم نے کہا جو ایگریمنٹ تھا وہ 23 کا, کہتے نہیں پتہ نہیں کیا دل میں آ رہا ہے کہ آپ سے 22 لینے. حالانکہ ایسا تاجر کرتے تو نہیں ہیں. وجہ یہ ہے کہ الحمدللہ رب سے پوچھ کے نکلتے ہیں, رب سے پوچھ کے کرتے ہیں اور رب کو رب مانتے ہیں. تو کہنے کی جو چیز ہے وہ یہ والی چیز ہے کہ یہ دونوں سلائیڈ میں ابھی تک جو مجھے لگا ہے وہ آپ میں کنفیوژن اس وجہ سے ہے کہ آپ ابھی چونکہ کورس ہی نہیں شروع ہوا, آپ کو پتہ ہی نہیں ہو اس لیے ہوا. جیسے بھی تھوڑے سے پہلے میں نے کہا پیناڈول پہ یقین کر لیتے ہیں,
ہم بلکہ ایک اور واقعہ یاد آ گیا, کمی بیشی کی معافی دیجیے گا, میرا خیال سے 3 منٹ ہیں ابھی اس سیشن کو ختم ہونے میں, جیسے ہی ختم ہوگا میں دوبارہ سے بھیج دوں گا آپ لوگوں کو نیکسٹ انویٹیشن. میرے ایک اسٹوڈنٹ تھے, ان کے دادا پولیس میں بھی تھے اور حافظ قرآن بھی تھے. سندھ کا کوئی علاقہ تھا, تو وہاں سے اپنے صوبائی کے ساتھ گزر رہے تھے, پیاس لگی تو ایک کسان جو تھا اس کے پاس ان کا سپاہی جا کے کہتا ہے کہ پانی مل جائے گا. کہتے کیوں نہیں ملے گا, اس نے پانی لے لیا. تو ساتھ چل پڑا. کہتے کون؟ تو انہوں نے ان کا نام لیا, جو ان کے انسپیکٹر تھے, اور نام کے ساتھ حافظ لگایا. اس نے پانی روک لیا. کہتے یہ حافظ ہے. کہتے ہیں ہاں. اس نے پانی نیچے رکھا, اس نے کلاڑی نکال لی, اس نے گن سیدھی کر لی. کہتا ہے حافظ ہے تو کیا تم اس کو قتل کرو گے؟ کہتا ہے بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ مجھے قرآن کی ایک آیت آتی ہے, میں آج تک بھوکا پیاسا نہیں رہا. اگر یہ حافظ ہے تو یہ پیاسا کیسے گھوم رہا ہے؟ تو ہمیں کون سی چیز سمجھنی ہے وہ انشاءاللہ تعالی اگلی میری سلائیڈز بتائیں گی. ابھی تینوں سلائیڈ کے اور آپ کے کوسچن سے بالکل کلیئر ہو گیا کہ آپ سب کو اس کورس کی ضرورت تھی. آپ سب کو ابھی تک جو اسلام کا نالج ہے وہ دین اسلام کا نالج نہیں ہے. وہ کون سا اسلام ہے جو ابھی تک آپ لوگوں کو پتا ہے, وہ میری ابھی اگلی سلائیڈز میں آنا ہے. آپ میں سے کسی نے کوئی کوسچن کرنا ہو. جی مائک کس نے آن کیا؟ وعلیکم السلام. جی محسن بیٹا بولیں. جی اچھا, اس پہ تو خیر ہمارا پورا ایک لیکچر آئے گا, صحیح ہوگی نا. اور پہلی چیز یہ ہے, تھوڑا سا میں آپ کی ایجوکیشن پوچھنا چاہوں, سائنس میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ صحیح ہو گیا. اچھا اب آپ, صحیح ہو گیا. اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی امی کو آپ سے کتنی محبت ہے, مجھے کوئی پیمانہ بتائیں. نہیں پیمانہ بتائیں, بے انتہا کا کوئی پیمانہ تھوڑی ہے. آپ جو دکان پہ وہ لینے جائیں چینی, اسے بولے بے انتہا چینی دے, وہ دے دے گا چینی؟ ہاں, اس وجہ سے کہ آپ کو نہیں پتا. آج دنیا میں اس کا پیمانہ بن چکا ہے. آپ کو پتا ہے گاڈ کی ایگزسٹنس کے پیمانے بن چکے ہیں. صحیح ہوگی. آپ کو پتا ہے, وہ میں بتاؤں گا, اس پورے میں ریسرچ کے حوالے دوں گا. ابھی تو آج میرا انٹرو کا لیکچر ہے نا. رشین ریسرچ پیپر باقاعدہ ہے جس میں انہوں نے کہا تھا, آپ کو پتا ہوگا 4 طاقتیں ہیں جو کائنات میں چلتی ہیں, آپ کی الیکٹرو میگنیٹزم, الیکٹریسٹی, میگنیٹزم, اور آپ کا نیوکلیر. صحیح ہوگا, گریویٹیشن. صحیح ہو گیا. میکسیمم لوگ آ گئے. میں اس سوال کا جواب دے رہا تھا ان کا. پہلی بات جو میں نے بولی, میں نے رشین ایک ریسرچ پیپر کا حوالہ دے رہا تھا, جو کہ میرا جب وہ لیکچر آئے گا تو اس میں اور ٹیکسٹ میں جاؤں گا, کہ اس ریسرچ پیپر میں یہ کہا گیا کہ دنیا میں 4 قوتیں ہیں جن سے کام لیا جاتا ہے. اس میں جو ہے وہ آپ کا الیکٹریسٹی, میگنیٹزم, الیکٹرو میگنیٹزم, گریویٹیشنل, صحیح نا. اب نیوکلیر کو بھی کہا جا رہا ہے 5 کی. اور اس نے یہ ثابت کیا کہ انسان ان ساری قوتوں سے مل کے نہیں بنا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان جو ہے وہ اس سے ہٹ کے کوئی جگہ ہے جہاں سے بنا ہے, تو وہ جنت ہے. پہلا تو یہ جو میں ان کی بات کو کنٹینیو کر رہا تھا. اب اسی میں ایک اور چیز میں ایڈ کروں گا, چونکہ بہت اچھا کوسچن ہے, یہ بہت کوالٹی کوسچن ہے جو انہوں نے کیا ہے اس چیز کے لیے.
میرے خیال سے ہمیں یہ کورس جو ہے یہ اسی طرح سے کرنا چاہیے ہے کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے تصور چھوڑ دیں کہ ہم مسلمان ہیں. ہم اس کورس کو اس طریقے سے کریں کہ یار ایک کوئی نیا کورس ہے, پتہ نہیں اس میں کیا چیز ہے, دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. حق بات کی یہ بیوٹی ہوتی ہے کہ وہ خود بخود بتاتی ہے کہ میں حق بات ہوں. رب کو میرا خیال سے یہ ثابت کرنے کی کہیں ضرورت نہیں پڑے گی, خود بخود بیسٹ چوائس جو ہوگی وہ آپ کی وہ وہی چوائس ہوگی جو رب نے بیسٹ چوائس رکھی ہوئی ہوگی. تو انشاءاللہ تعالی اس کورس میں یہ والی بیوٹی بھی آ جائے گی. کسی اور نے کوئی کوشچن کرنا ہو؟ کوئی کوشچن نہیں آیا تو میں آگے جا سکتا ہوں. اس میں ہم آ رہے ہیں اب سلائیڈ نمبر 4 پہ. سلائیڈ نمبر 1 میں ہم نے بتا دیا کہ اس کورس کا آؤٹ پٹ کیا ہونا چاہیے ہے. صحیح ہو گیا. تو اس میں کیا ہے کہ ہم نے بتا دیا آؤٹ پٹ, پھر ہم نے بتا دیا کہ وہ کون سی سزائیں ہیں جو ہم دین سے دوری کی وجہ سے لے رہے ہوتے ہیں. ایک اور چیز جو تھی یہ کورس ڈیزائن کرتے ہوئے مجھے دیکھنی پڑی, وہ یہ چیز تھی کہ کیا وجہ ہے کہ ایسے بہت سارے کورسز یا یہ کورس لوگ سنتے ہیں, دیکھتے ہیں, پڑھتے ہیں, لیکن آؤٹ پٹ کیوں نہیں آتا. تو الحمدللہ وہ بھی رب نے سمجھا. مختلف روایات ہیں, اس میں سے وہ روایت میں نے لی ہیں جو زبان زد عام کہلائے گی. وہ 4 لوگ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے ان کی دعائیں شب قدر میں بھی قبول نہیں ہوتی. تو وہ کون سے 4 لوگ ہیں کہ جن کی دعائیں جو ہیں وہ شب قدر میں بھی قبول نہیں ہوں گی؟ ایک جھوٹا, حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ شب قدر کی کتنی اہمیت ہے, 1000 رات کی بات. اگر کوئی شخص جھوٹا ہے تو اس کی دعا کبھی نہیں ہوگی. اس کا مطلب اسے ہدایت اس وقت تک نہیں ملے گی جب تک جھوٹ نہ چھوڑے. تو میرے جیسے کورس کچھ نہیں بگاڑ سکتے, کچھ نہیں, ڈاٹ بھی نہیں بگاڑ سکتے. جی جس کی شب قدر میں دعا قبول نہیں ہو رہی, میری زبان میں کہاں سے اتنی طاقت آ گئی؟ جاہل انسان میں, نہ میرے پاس الفاظ, نہ میری سوچ, نہ میری مثالیں. تو بھائی اس جھوٹے کا میں کچھ نہیں بگاڑ سکتا, تو وہ نہ سنے میرے لائک یہ جائے پہلے اپنا رب سے تعلق بہتر کرے. وہ شخص جو ماں باپ کا نافرمان ہوگا اس کی دعا شب قدر میں قبول نہیں ہوتی. تو جو ماں باپ کا نافرمان ہے وہ بھی میرا کورس نہ کرے تو بہتر ہے. وقت ضائع کرے گا, ہاں کرنا ہے, ایک برا کام کرنے سے بہتر ہے چلو یہ کر لے, لیکن اس کی طرف سے کوئی آؤٹ پٹ نہیں آ سکتا. صحیح ہوگی چیز. شرک کرنے والے کی دعا نہیں قبول شب قدر میں بھی. تو بھائی وہ بھی میرے کورس کرنے کا کوئی وہ نہ سمجھے کہ کچھ ہو سکتا ہے اس کورس سے, بغیر کسی شرعی عذر کے قطع تعلق کرنے والا. تو یہ 4 لوگ جو مجھے حدیث سے سمجھ میں آئے, تو میں نے کہا اگر کوئی بھی ایسا ہوگا تو
پھر یہ ہے کہ اسے کورس نہ سمجھ میں آیا تو مجھے بھی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے اس بات پہ، اور اسے بھی یہ ہے کہ اگر اس کورس سے اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی تو اسے جا کر ری وزٹ کرنا ہے اپنی زندگی کو، اور دیکھنا ہے کہ ان چاروں میں سے کوئی اس کے ساتھ تو مسئلہ نہیں ہے، اگر ہے تو پہلے وہ مسئلہ دور ہوگا پھر یہ کورس کیا جائے گا۔ اس سلائیڈ میں کسی نے کوئی چیز پوچھنی ہے؟ جی وعلیکم السلام۔ پہلے سارا کر رہی ہے پھر سالیہ کر لیجیے گا۔ سارا آپ کر لیں پہلے۔ اچھا، جب میرا اخلاق کا لیکچر آئے گا نا، اس میں یہ والی چیز آئے گی کہ کن وجوہات پہ قطع تعلق کی اجازت ہے۔ کوئی شرک کرتا ہو قطع تعلق کیا جہاں، کوئی شرک کرے تو قطع تعلق کیا جا سکتا ہے، صحیح ہوگی نا؟ کوئی دین سے گمراہ ایسی باتیں کر رہا ہو کہ ہمیں امید ہو کہ اگر میں اس کے ساتھ بیٹھوں گا تو میں بھی دین سے گمراہ ہو جاؤں گا، اس شخص سے قطع تعلق کیا جا سکتا ہے۔ تو کئی ایسے مواقع ہیں جس میں شرعی عذر ہے کہ آپ ان سے قطع تعلق کر سکتے ہیں۔ جی سالیہ بیٹا آپ پوچھیے گا۔ صحیح ہے، وہ اس میں آ جائے گا انشاءاللہ اس لیکچر میں، اور وہ ہے کہ شریعت ہماری جو ہے وہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، اس میں زندگی جی 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 دیکھیں ایک چیز ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، یا شریعت چلے گی یا ہماری خواہش چلے گی، دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں چل سکتی۔ صحیح ہے، تو اگر آپ نے شریعت پوری سیکھ لی نا، ہمارے تو دین کے بارے میں بولا ہی یہ گیا تھا کہ یہ کیسا دین ہے جس میں واش روم تک کی باتیں ہیں، تو حضرت عمر نے فرمایا تھا الحمدللہ۔ تو جب اتنی وہ ہے عام سی باتیں موجود ہیں تو آپ کہہ رہے ہو کہ اتنا بڑی چیز دین کے اندر نہیں ہوگی، صحیح ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اچھا، کسی اور نے کوشچن کرنا ہو؟ نہیں ہاتھ اٹھا۔ میں نیکسٹ سلائیڈ پر آ رہا ہوں اپنی۔ میری اگلی سلائیڈ کیا کہہ رہی ہے؟ میری اگلی سلائیڈ جو ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ ہم یہاں تک پہنچ گئے، ہمیں پتہ چل گیا جی اس کورس کا آؤٹ پٹ کیا ہوگا، ہمیں پتہ چل گیا جی ہم سزا میں ہیں تو کیسے ہوں گے، ہمیں پتہ چل گیا جی اگر ہم ان 4 لوگوں میں موجود ہیں تو ہمیں کہیں سے ہدایت نہیں مل سکتی، سب سے پہلے ہمیں توبہ کر کے یہ 4 عادتیں چھوڑنی ہیں، تب جا کر کہیں ہم ہدایت کی طرف آئیں گے۔ اس کے بعد بھی ایک چیز رہ جاتی ہے، ابھی تک ہم کورس کی ان چیزوں کی طرف نہیں آئے، یہ بیسک بنا رہا ہوں میں آپ لوگوں کی۔ ہمیں توبہ کرنی ہے، یاد ہوگا جنہوں نے میرا پچھلا کورس کیا تھا وہی سارے پوائنٹ اس میں میں نے ڈالے، اس لیے کہ الحمدللہ یہ میں نے اپنے پہ بھی آزمائے، اپنے کلائنٹس پہ بھی آزمائے، جو ان کو کر رہا ہے الحمدللہ بہت دعائیں دے رہا ہے ہمیں بھی اور ہمارے ساتھیوں کو بھی، ہماری R&D ٹیم کو بھی، کہ آپ کو توبہ کرنی ہے، آپ کو نیکی کرنی ہے، آپ کو دعا کرنی ہے، رات کے آخری پہر ہو تو کیا بات ہے، آپ کو صدقہ کرنا ہے، صحیح ہے، اور آپ نے رب سے تعلق جوڑنا ہے۔ آپ جب تک یہ والے پروسیس پورے نہیں کریں گے، اگر آپ جو ہیں کہ توبہ نہیں کرتے، بہت سے لوگ ہیں یقین کیجئے مجھے کہتے ہیں ہم کیوں توبہ کریں، ہم نے کیا کیا ہے، انہیں یہی نہیں پتا کہ توبہ یار دن میں 1000 دفعہ کرنی چاہیے ہے، تہجد میں اٹھتے ہی نہیں ہیں، دعا کی ایسی بھاگ دوڑ ہے، انشاءاللہ دعا پہ بھی لیکچر آئے گا ہمارا، صدقہ کرتی ہیں تو پورے محلے کو پتا ہوتا ہے، ہر کسی کو پتا ہوتا ہے کہ یار آج اس نے ایک بکرا ذبح کرا دیا ہے، اس کے بعد وہ اکڑ کے زمین سے 2 فٹ اوپر چل رہا ہوتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں یہ صدقہ رہا ہی نہیں۔
نیکی پتہ ہی نہیں ہے ہمیں نیکی کیا ہوتی ہے. ہم اپنے ماں باپ کو روٹی دے رہے ہوتے ہیں, اکڑ کے روٹی سامنے رکھ رہے ہوتے ہیں. ہمیں اپنے ماں باپ کے سامنے روٹی رکھنا نہیں آتا. میرے پاس ایسے ماں باپ موجود ہیں جو اپنے بچوں سے پیسے مانگتے ہوئے کانپ رہے ہوتے ہیں. تم نے ایسا رویہ رکھا اور تم سمجھتے ہو تم نیکی بھی کر سکتے ہو. برائیوں سے بچنا کیسے؟ بالکل ویسے جیسے خاردار جو ہیں جھاڑیوں میں سے درمیان سے نکلا, ایسے بچنا. پھر آتا ہے چیزوں کا علاج. تو جب تک اگر یہ پروسیس نہیں کمپلیٹ ہوگا پھر بھی ہمارا لیکچر کچھ نہیں بگاڑ سکتے آپ لوگوں کا. یہ بہت زیادہ مجھے کیوں یہ دیکھنے کی ضرورت پڑ گئی, وہ اس وجہ سے پڑ گئی کہ مجھے یہ تھا کہ بہت سارے نئے لوگ انرول ہوئے الحمدللہ اس میں. پچھلا کورس میرا 89 کنٹریز کا تھا, تو اس دفعہ شاید زیادہ ہو رہا ہے جو میرے اپنے کوآرڈینیٹرز اور میری ٹیمیں بتا رہی ہیں. تو میں نے کہا یار ایسا نہ ہو لوگ جو امید لے کے آ رہے ہیں ہم وہ کچھ نہ کر سکے, تو پتہ ہونا چاہیے کہ کہاں کہاں کمزوریاں رہ جاتی ہیں جس کی وجہ سے ریزلٹس نہیں آتے ہیں. اس سلائیڈ میں کسی نے کوئی چیز پوچھنی؟ آگے آ رہا ہوں میں. نیکسٹ سلائیڈ. یہ تھا بیسیکلی آج کا ٹاپک, جہاں تک پہنچنے کے لیے مجھے گھنٹہ لگا ہے پورا کا پورا. دین کیا ہوتا ہے, مذہب کیا ہوتا ہے, رسم و رواج کیا ہوتے ہیں, اور جہالت کیا ہوتی ہے, یہ آج کا سب سے اہم کوشچن. ہو سکتا ہے آپ لوگ سارے مجھ سے اختلاف کریں. یہاں پر ایک اور چیز میں بتانے جا رہا ہوں آپ لوگ کو. دیکھیے میں اپنی ریسرچ بتا رہا ہوں, غلط بھی ہو سکتی ہوگی, اور یقیناً ہوگی, انسان ہے. اگر میری کسی بات سے متعلق آپ کو کوئی شریعت کی بہت مستند احسن دلیل مل جاتی ہے تو میری بات کو اٹھا کے کچرے میں پھینک دیجیے, اس دلیل کو لے لیجیے. جس عالم کو آپ مانتے ہیں, جس اسکالر سے آپ کا رابطہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ بہکاوا آدمی, اس کی باتیں نہ سنیں, تو بھی مجھے چھوڑ دیجیے گا. اس لیے کہ اس شخص سے آپ کا زیادہ تعلق ہوگا, ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی زندگی بدلی کرنے کا سبب بن جائے. تو میں کہیں پر بھی آپ کو یہ نہیں کہوں, اور کہیں پر آپ کو یہ لگے کہ میری کوئی کوتاہی ہے تو انسان سمجھ کے مجھے ضرور معاف کر دیجیے گا, اور میرے حق میں ہدایت کی دعا ضرور کیجیے گا. میں ایک اچھی نیت کے تحت بول رہا ہوں, اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. میں نے شروع میں بتا دیا میں کوئی دینی اسکالر نہیں, میں ایک ریسرچر ہوں, اور میں یہ اللہ کا بندہ بن کے دنیا سے جانا چاہتا ہوں. اب سمجھیے گا دین کیا ہوتا ہے, مذہب کیا ہوتا ہے, رسم و رواج کیا ہوتی ہیں, جہالت کیا چیز ہوتی ہے. دین اللہ تعالی کے اصولوں پر مبنی مکمل ضابطہ حیات, کمپلیٹ کوڈ آف لائف. اٹھنا, بیٹھنا, کھانا, پینا, جاگنا, نہانا, دھونا, بات کرنا, غصہ کرنا, پیار کرنا, شادی بیاہ کرنا, ایک ایک چیز جو ہے وہ اللہ تعالی کے حکم کے مطابق, ایک چیز اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اگر ہوگی تو کیا ہے, وہ دین ہے. اب آتی ہیں مذہب کیا چیز ہوتی ہے, اس لیے کہ زیادہ تر ہم تو مذہبی سمجھ رہے تھے. دین میں سے اپنی پسند کی باتیں نکال لینا. حالانکہ میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے کیا کہا, دین تو کمپلیٹ کوڈ آف لائف, ایک
ایک چیز دوائی لینا, ڈاکٹر کے پاس جانا, ڈاکٹر سے بات کرنا, ڈاکٹر سے علاج کرانا, باہر صفائی کرنے والے سے بات کرنا, آپ کوئی بات بولیں الحمدللہ میں بتاؤں گا شریعت کیا کہتی, لیکن اس میں سے اپنی مرضی کی باتیں نکال لینا. اجتماعی قرآن خوانی کا دین اسلام میں کوئی تصور نہیں, ہم لوگ کرواتے ہیں. 3 دن کا سوگ ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے, ہوتا ہے. محافل کروائی جاتی ہیں, ذکر اس طرح کا کوئی روایت نہیں. یہ مذہب کی شکل بن گئی پھر, کیونکہ اپنی مرضی کی چیزیں اس کے اندر ہم نے نکال لی. پھر آتا ہے رسم و رواج. دین بتا دیا میں نے مثالوں کے ساتھ, مذہب بتا دیا میں نے مثالوں کے ساتھ, اب میں آ رہا ہوں رسم و رواج. موسم اور علاقے کے لحاظ سے عادتیں اور اصول بنا لینا. ٹھنڈے علاقے تھے موٹے کپڑے پہنے گئے, گرم تھے تھوڑے ہلکے پہن لیے. ایک علاقہ ہے جہاں پہ قوانی لڑکیاں ہوتی ہیں تو وہ بازو تک کوئی چوڑیاں پہنتی ہیں, یا بالوں وہ ہے کانوں میں بالیاں پہننا. پرانا دور تھا تو شراب پی لی جاتی تھی, صحیح ہے. وہ کیا تھا, رسم و رواج تھے. گو کھائی جاتی تھی ایک جگہ علاقے میں, وہ علاقے کے لحاظ سے ہوتے ہیں تو وہ رسم و رواج کہلاتے ہیں. صحیح. دین سمجھا دیا, مذہب سمجھا دیا, رسم و رواج سمجھا دیا میں نے. اب آ جاتے ہیں جہالت کیا ہوتی ہے. نفس کے اصولوں پر مبنی زندگی گزارنا, یہ جہالت ہے. مہندی جیسی رسم نہ دین میں ہے, نہ مذہب میں ہے, نہ ہمارے رسم و رواج میں ہے. یہ جہالت کی ایک شکل ہے. مال و متاع کی خاطر ہجرت کرنا. روایت سنانے کی کوشش کرتا ہوں آپ لوگوں کو. صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے, اس کی ایکسپلینیشن میں ایک روایت لکھی ہوئی ہے. ہجرت اللہ اور رسول کے لیے ہوئی, اللہ اور رسول کی طرف ہوئی, تو اس کی ہجرت اللہ اور رسول کے لیے مانی جائے گی. جس نے ہجرت کی اللہ اور اس کے رسول کی خاطر, اس کی ہجرت مانی جائے گی اللہ اور اس کے رسول کی خاطر. جس نے ہجرت کی دنیا کے لیے, جس نے ہجرت کی عورت سے نکاح کرنے کے لیے, اس کی ہجرت ہوگی دنیا کے لیے, اس کی ہجرت ہوگی عورت کے لیے. بات سمجھ میں آئی؟ مال و متاع کی خاطر ہجرت جہالت کی ایک قسم. برتھ ڈے پارٹیاں منانا جہالت کی ایک قسم. بسنت منانا جہالت کی ایک قسم. دین سمجھا دیا, مذہب سمجھا دیا, رسم و رواج سمجھا دیا, جہالت سمجھا دیا. میرا خیال سے کافی حد تک تو سمجھ آ گیا ہو گیا کہ نہ ہم لوگ دین پر ہیں, نہ مذہب پر ہیں, نہ رسم و رواج پر ہیں, ہم جہالت کی زندگی گزار رہے ہیں. اسی جہالت کو دیکھتے ہوئے میں نے بولنا شروع کیا, کیونکہ زبان کا قرض ہے, اسے ادا ہونا تھا. اس وجود کا قرض ہے, اسے ادا کرنا تھا. اگر آپ کو اس سلائیڈ پر کوئی کوسچن ہو, مجھے بہت خوشی ہوگی. اس لیے کہ بہت یونیک سلائیڈ بولی ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے بہت بہت بڑا کام کیا میرے سے. جی سر,
یہ سب کچھ کورس میں آئے گا، یہ سب کچھ کورس میں آئے گا. ابھی آپ یہ سوال مجھے بتائیں کہ کیا یہ دین ہے؟ اگر آپ کو لگتا ہے تو مجھے قرآن کوٹ کر دیں، مجھے حدیث کوٹ کر دیں. لیکن اگر یہ نہیں ہے تو بس پھر جہالت ہے. اگر ہو جاتی فرسٹ چوائس ہونی چاہیے تھی، لیکن اگر فرسٹ چوائس نہیں ہے تو بے روزگاری میں آپ گناہ میں بھی مبتلا ہو سکتے تھے، تو اس وجہ سے وہ غلط نہیں ہو. جی افشین بیٹا آپ پوچھیں. جی جی افشین بیٹا پوچھیں. وعلیکم السلام. اللہ کیسا آپ نے. جی 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 نہیں دیکھیے یہاں پہ وہی بات ہوگی نا جو پہلے صاحب نے پوچھی کہ اس میں جو ہے آپ کے پاس دوسری چوائس نہیں تھی نا. آپ کے پاس دوسری چوائس نہیں تھی. دیکھیے یہ تو آپ نے خود ہی جواب دے دیا نا. دیکھیے میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. جیسے بینک کی نوکری سودی ہے، صحیح ہوگی نا. جو ہے آپ کے زیادہ تر کی رائے میں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، سودی نوکری نہیں کریں. لیکن علماء کا اس بارے میں بھی اتفاق ہے کہ اگر آپ کی نوکری نہیں مل رہی تو اس کو اس نیت سے کر لیں کہ اس کے بعد نوکری تلاش کرتے رہیں، بے روزگار سمجھ کے اپنے آپ کو. دیکھیں جو فقر ہے نا، جو غربت ہے، یہ گناہ کروا سکتی ہے. اس وجہ سے آپ بالکل یہ کر سکتے ہیں اس طرح کی ہجرت. لیکن اگر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ پاکستان میں رہتے ہوئے ایک اچھی تنخواہ میں آپ گزارا کر رہے ہیں، آپ اس سے زیادہ کی خاطر ہجرت کریں تو وہ تو پھر عیاشی والی بات ہوئی نا. میرے پاس کچھ صاحب آئے تو کہتے ہیں جی تنخواہ بہت کم ہے نا، حالانکہ یقین کریں 1.5-2 لاکھ روپے تنخواہ تھی. اچھا میں نے کہا کم کیوں ہے؟ کہتے ہیں عیاشی نہیں کر سکتے ہم. ہر سال گھومنے کے لیے یورپ گھومنے جانا چاہتے ہیں، ہمارے پاس اتنے پیسے ہی نہیں بچتے کہ ہم گھومنے جا سکیں. تو وہ پتہ ہے کہ وہ اس کیٹیگری میں چلے جاتے ہیں جو اوپر میں نے بتائی تھی، کثرے مال کی ہوس. اس کثرت مال کی ہوس سے پھر ہماری سوچ ختم ہو جاتی ہے. تو اس میں یہ والی چیز ہے کہ دیکھیے میں نے بڑا ویل ڈیفائن کر دیا کہ اگر آپ کے پاس نہ ہو نوکری، ہجرت جائز ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. صحیح ہوگی نا، کیونکہ آپ گناہ سے بچ رہے ہو نا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس نوکری میں گزارا کرتے ہیں، بالکل کرنا چاہیے. اس کا دیکھیں میں نے آپ کو کیا بتایا شروع کا، میرا سیکنڈ سلائیڈ کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا. میرے پورے کورس کے درمیان اگر آپ نے کوئی عمل کیا اور آپ کو بے سکونی ملی تو اس کا مطلب وہ عمل جائز نہیں ہے. یہ بہت پیارا پیمانہ ہے. لوگ کیا کرتے ہیں، دین کے قریب آتے ہیں، بے سکون ہو جاتے ہیں، ان کے گھر والے بے سکون ہو جاتے ہیں. 3 وہ ہے چلے کاٹنے گئے میں، پیچھے بچوں کا کھانے کو روٹی نہیں ہے. یہ کون سا دین ہے بھائی؟ ہمیں بھی بتاؤ یہ والا دین کیا ہے. ہمارے دین میں تو بے سکونی ہے ہی نہیں، کسی طریقے سے نہیں ہے. ان کے ارد گرد والوں پہ نہیں ہے. لوگ مثالیں دیتے ہیں اس کے سکون کی، آتے ہیں ان کے پاس سکون لینے. تو بھائی کوئی بھی ڈیسیجن لینے سے پہلے میری سیکنڈ سلائیڈ سارے ذہن میں رکھیے گا. جیسے ہوتا ہے نا کوئی بھی اچھی چیز پوری ترتیب سے سیکھنی پڑتی ہے، اسی طرح سے میرا یہ کورس پوری ترتیب سے سیکھیے گا. درمیان سے کوئی نکال کر اگر آپ نے کر لی نا بات اور اس سے آپ کو نقصان ہوا، اس میں میرا کوئی قصور نہیں. تو دیٹس وائی پوری چیز کو سمجھتے ہوئے جائیں. کسی نے کوئی کوشچن کرنا ہو ورنہ میں اگلی سلائیڈ پر آؤں گا. وعلیکم السلام بیٹے.
رسم و رواج جو ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں آپ کے نفس کی خاطر نہیں ہوتے، وہ علاقے کے لحاظ سے ہوتے ہیں. جیسے رشیا ہے، رشیا میں بہت سردی پڑتی ہے تو وہاں پر جو ہے وہ کوٹ پہنا جائے گا. وہ لوگ شراب پیتے ہیں اپنے آپ کو گرم کرنے کے لیے، قہوے پیتے ہیں. یہ وہاں کے رسم و رواج ہیں. گو کہ ہماری شریعت میں رسم و رواج بھی دین کا پارٹ ہونے چاہیے. آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان میں کئی رسمیں ایسی ہیں کہ بچے کی جب ختنے کرائی جاتی ہے، مسلمانی کرائی جاتی ہے، تو اسے چھوٹی شادی کہتے ہیں. اس میں ناچ گانا ہوتا ہے، ہر الٹا جو ہے نا جہالت کی ساری چیزیں ہوتی ہیں. وہ بھی رسم ہماری شریعت میں نہیں کہلائے گی. اسی وجہ سے میں نے کہا دین وہ ہے جس کا ایک ایک عمل وہ ہوگا. ہماری ساری رسم و رواج، جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایک کافر نے کہا کہ تمہارے قرآن میں وہ آیت ہے جو ہماری انجیل میں ہوتی تو ہم جو تھے وہ اس دن عید مناتے. کہتے ہیں مجھے وہ آیت پتا ہے، لیکن ہماری شریعت میں چونکہ 2 ہی عیدیں ہیں تو ہم صرف 2 ہی عیدیں منایا کریں گے، کوئی تیسری عید نہیں ہوگی ہماری شریعت کی. تو رسم و رواج ہر علاقے کے علیحدہ ہوں گے، لیکن ہماری شریعت اس میں بھی ویل ڈیفائن کرتی ہے. آگے پیچھے جانے سے بالکل ہماری وہ شریعت چینج نہیں ہوگی. جہالت جو ہے وہ ٹوٹل نفس کو خوش کرنے کے لیے ہوتی ہے. صحیح ہے، اپنی خواہش ہوئی تو پردہ کر لیا، اپنی خواہش ہوئی تو نہیں کیا، اپنی خواہش ہوئی تو داڑھی بڑھا لی، اپنی خواہش ہوئی تو کٹا دی. جیسے رمضان میں اکثر ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا رمضان میں پردے بھی ہو رہے ہیں، داڑیاں بھی بڑی ہو رہی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہو رہا ہے. وہ نفس کو کرنے کے لیے ہو رہا ہے نا. تو نفس کی وجہ سے جو کچھ بھی ہو رہا ہوگا وہ جہالت کی وجہ کے زمرے میں آئے گا. میں نیکسٹ سلائیڈ پر آ جاتا ہوں. نیکسٹ سلائیڈ بھی بہت اچھی سلائیڈ ہے. کس لحاظ سے بہت اچھی سلائیڈ ہے؟ یونیک سلائیڈ ہے. یہ اگر آپ سب نے دیکھی ہو تو آپ کو بڑی عجیب سلائیڈ لگے گی، لیکن یہ ہمارے معاشرے میں ایگزسٹ کرتی ہے. یہ والی سلائیڈ بھی میں نے کہا کہ ہم نے دین بتا دیا، ہم نے مذہب بتا دیا، ہم نے رسم و رواج بتا دیا، ہم نے جہالت بتا دیا، لیکن ہمارے معاشرے میں ہائبرڈ شیپ بھی ہے اس کی. 2 3 چیزوں کو مکس کر کے بھی ہم چل رہے ہیں. کیسے؟ دیکھیے گا، بڑی مزیدار سی چیز ہے. ہم پردہ بھی کرتے ہیں اور بے پردہ بھی ہیں. اور اسکارف پہنا ہوا ہے ٹائٹ، اوپر ابایا نیچے شارٹ. صحیح ہے. کہنے کو شیپ بڑھائی بھی ہے اور لوگوں سے یہ ہے کہ یار داڑھی رکھی ہوئی ہے، حالانکہ وہ تو شیپ بڑھائی بھی ہے. داڑھی کے بالکل ڈفرینٹ احکامات ہیں. ہم کیا کرتے ہیں کہ قرآن خوانی رکھی ہوئی ہے، یہ ایگزسٹ کرتا ہے. دوپہر میں 2 سے 5 بجے تک قرآن خوانی ہے، 7 بجے مہندی کا ناچ شروع ہو جاتا ہے. ہائبرڈ شکل. ہم نے بچے کی آمین اور برتھ ڈے کو کمبائن کر دیا. ہائبرڈ شکل. صحیح ہے. تو اگر ہم دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں ہائبرڈ شکلیں بھی بہت زیادہ گھوم رہی ہیں. بڑی عجیب سی چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہوتی ہیں. جیسے کچھ تو میں نے آپ کے سامنے بتا دی. یہ بھی دین نہیں ہے. لیکن چونکہ یہ 5ویں شکل نہیں تھی، یہ ہائبرڈ شکل تھی، تو میں نے اس کو علیحدہ سے ایکسپلین کر دیا. اس کو میں نے ٹائپس میں نہیں بتایا آپ کو. ہمارے دین میں یہ ہائبرڈ شکل بھی نہیں چلے گی. دین اسلام جو ہے نا اس میں بالکل ایگزیکٹ ایک ہی آنسر ہوتا ہے. جو بول دیا وہ حکم ہے. صحیح ہوگی نا بات اس چیز کی؟ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ہمارا دل کر رہا تھا تو وہ ہے. بچی ہیں
نہیں، اس میں خاندان سے باہر کی لڑکیاں نہیں ہوں گی، صرف آپس میں خود ہی ناچ رہی ہوں گی. یعنی کہ ایکسپلینیشن بہت پیاری پیاری سننے کو ملتی ہیں. وجہ صرف کیا ہے کہ اتنی زیادہ جہالت ہو گئی ہے کہ اب انہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ دین کی جہالت والی شکل کیسے بنائے. تو انہوں نے کر دیا کہ ہائبرڈ دین بنا دیا. پہلے قرآن خوانی کر دی، کہتے ہیں دیکھیں قرآن خوانی بھی تو کروائی نا ہم نے، اور اس کے بعد کیا کر دیا کہ مہندی کا ناچ گانا ہو گیا. کیا کر دیا، آمین اور برتھ ڈے کو مکس کر دیا، طے ہوگی. تو اس چیز میں بھی بالکل کلیئر ہے کوئی ہائبرڈ شکل نہیں چلے گی. اس میں کسی نے کوئی سوال کرنا ہے؟ کوئی سوال نہیں. حکم ہوتا ہے کہ دین میں مکمل کے مکمل داخل ہو جاؤ. وہ بیسیکلی اسی چیز کی وجہ سے ہے. میرے رب کو پتا تھا کہ آنے والے گمراہ لوگ ایسی حرکتیں کریں گے، اسی وجہ سے فرما دیا کہ دین میں مکمل کے مکمل داخل ہو جاؤ. آدھا پونا دین نہیں چلتا. میرے نبی نے فرمایا تھا جس نے میری سنت سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں داخل ہوگا. جس نے اپنی نفس کو، انٹرنیٹ کا کوئی ایشو ہو گیا تھا جس کی وجہ سے مجھے دوبارہ سے کنیکٹ ہونا پڑا. تو میں بیسیکلی جو بات کر رہا تھا وہ یہی چیز کی بات کر رہا تھا کہ اگر شیطان ہمارے دل میں یہ چیز ڈال رہا ہے کہ ہم دین کا کچھ حصہ مان لیتے ہیں، کچھ حصہ ہم رسم و رواج کا ڈال دیتے ہیں، کچھ حصہ جو ہے وہ ہم اپنے نفس کا ڈال دیتے ہیں، کچھ حصہ جو ہے وہ ہم کسی مذہب کا اٹھا کر ڈال دیتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے ہمارا یہ دین. صحیح، ہمارا دین جو ہے وہ یہ ہے کہ مکمل کا، اس لیے کہ اللہ تو مختلف مذاہب میں بھی مانا جاتا ہے، اللہ کو مختلف ادیان میں مانا جاتا ہے. شاید ہی ہو کوئی جو نہ مانتا. الحمدللہ دنیا کے میکسیمم ادیان و مذاہب پڑھ چکا ہوں میں، اور میں بھیجتا بھی رہتا ہوں سلائڈ کی فارمیٹ میں. تو کوئی ایسا نہیں ہے. ہمارے دین کی خاص بات کیا ہے؟ ہمارے دین کی خاص بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے دین میں کمپلیٹ ہے ہر چیز. جب دیکھا جاتا ہے مختلف ہسٹری میں دیکھتا ہوں تو کیا ہوتا ہے کہ مصر میں بھی قوانین ملتے ہیں. جب مصر کے پرانے کتبے ملے اس میں قوانین موجود تھے، رومی قوانین موجود تھے، یونانی قوانین موجود تھے، چینی اور ہندوستانی، پرانے ہندوستان کی بات ہے، ہر ایک کے قانون جو تھے وہ موجود تھے. لیکن جو ہمارا ہے دین اسلام کا جو ہے علم فقہ، وہ کیا ہے؟ وہ کمپلیٹ ایچ اینڈ ایوری. تو ہائبرڈ شیک کو میں نے بیسیکلی ایکسپلین کرنے کے لیے یہ والی چیز کی جو درمیان میں تھوڑی سی بریک ہو گئی تھی. اگر کسی نے ہائبرڈ سے ریلیٹڈ کوئی کوشچن کرنا ہو تو آپ کر سکتے ہیں، ورنہ میں نیکسٹ سلائڈ پر آؤں گا. صحیح ہو گیا. تو میں اب آ رہا ہوں اپنی نیکسٹ سلائڈ کی طرف. نیکسٹ سلائڈ جو ہے وہ ہمیں بتا رہی ہے جو میں نے کہا کہ وعلیکم السلام طاہر. جی 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 جی
بالکل نہیں یہاں میں دے دیتا ہوں. بالکل پہلی چیز تو یہ ذہن میں رکھی جائے کہ ہم جس چیز کو ملا رہے ہیں کیا اس میں مذہب میں اس طرح کے ایونٹس کی اجازت ہے؟ صحیح ہوگی. تو اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیں تو میں برتھ ڈے بھی نہیں اور اس طرح آمین کی بھی کوئی روایت نہیں آتی ہے. صحیح ہوگی. تو وہ مذہب میں چلی گئی بات. دیکھیں دین کے اندر سے اپنے مطلب کی چیزیں نکال لینا مذہب کہلائے گا, ہے نا, اکارڈنگ ٹو مائی ڈیفینیشن جو میں نے بتایا. اب اس مذہب کی چیز کے ساتھ جو کہ بہت غلط تھوڑی ہے, ایک اچھی چیز ہے, چلیں کوئی ایسی بات نہیں ہے, ہم اس وجہ سے اس کو کہہ رہے ہیں کہ کوئی غلط بات نہیں ہے اس چیز کے لیے, لیکن وہ دین کا پارٹ نہیں ہے, اسے دین سمجھا جائے گا تو وہ غلط. اچھا اب اس کے ساتھ اپنی نفس کی خواہش ملا دی, برتھ ڈے ملا لی, صحیح ہوگی نا. تو اب کیا ہوا کہ ایک فار ایگزامپل تھوڑی دیر کے لیے ہم چیز تصور کریں, ایک پاک چیز تھی, اس کے ساتھ تھوڑے سے 2 قطرے ناپاک ڈال دیے. اب آپ مجھے بتاؤ وہ والا پانی پیو گے آپ جس میں 2 قطرے ناپاک ڈلے ہوئے ہیں؟ نہیں پیو گے نا. تو آپ نے پورا ناپاک کر دیا اس کو. گو کہ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں چلیں ایک مذہب کو میں اس وجہ سے برا نہیں تصور کر رہا کہ وہ دین میں سے پسند کی باتیں نکالیں گے, چلیں نکلی ہوئی دین سے مان لیتے ہیں اس چیز کے لیے. بھائی قرآن آپ نے انفرادی پڑھنا تھا, آپ نے کہا چلیں اکٹھے بیٹھ کے پڑھ لیں گے, چلیں ایک اچھا عمل ہے, دینی نہیں ہے چلیں لیکن ایک اچھا تو عمل ہے نا, صحیح ہوگی. لیکن آپ نے اس کے ساتھ جو ہے وہ گیدرنگ کو چینج کر لیا, صحیح ہوگی. تو یہ ہائبرڈ جو ہے نا یہ بیسیکلی کیا ہوتا ہے, یہ اس طرح کی شکل ہے کہ جس میں ہم نے اپنے نفس کو بھی خوش کر رہے ہوتے ہیں. جیسے بھی میں نے بتایا کہ میں گیا ایک دفعہ جہاں پہ اقبال مارکیٹ ہے, تو میں وہ اپنے کلائنٹس کے لیے کپڑے دیکھ رہا تھا. تو اس میں نے جب وہ دیکھا یہ جو اسکارف بچیاں باندھتی ہیں, تو میں نے دکاندار کو کہا کہ اس میں پردہ کہاں ہے. اچھا دینی انسان تھا, کہتے ہیں سر یہی تو آپ دیکھتے ہیں کہ پردے کے اندر بے پردگی چل رہی ہے. صحیح ہو گیا. تو اس میں کیا ہے کہ یہ بیسیکلی ہائبرڈ شکل ہوگی نا, کہنے کو پردہ کر رہے ہیں, بے حیائی چل رہی ہے فیشن میں. جی 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 جی. اچھا 2 چیزیں آپ نے کمبائن کر دی نا, ایک تو آپ نے آمین اور بسم اللہ کی چیز پوچھ لی, تو یہ مذہب کی ایک شکل بن جائے گی. چونکہ میں نے کہا دین میں اس طرح کے فنکشنز نہیں ہے لیکن ایک اچھا عمل ہے, ہاں ایک پازیٹیوٹی ہے, وہاں تک بات سمجھ میں آ جائے. دیکھیں یہ والا جملہ نہیں چلے گا, شریعت میں یہ جملہ تھوڑی چلے گا. اگر فار ود ڈیو ریسپیکٹ, میں بہت ریسپیکٹ سے آپ سب سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کل کو آپ کا بچہ کہتے ہیں میں بغیر کپڑوں کے باہر ایک چکر لگا کے آنا چاہتا ہوں, کیا آپ بچے کا دل خوش کرنے کے لیے اس کو اجازت دے دیں گی؟ نہیں. دیکھیں یہاں پر یہ جملہ صحیح نہیں ہے کہ بچوں کی خوشی کی خاطر. نہیں, ہم نے رب کو خوش کرنا ہے. آپ کا مال متاع, آپ کی اولاد آپ کے لیے آزمائش ہے, باقاعدہ بولا گیا ہے. انسان کے بہت سارے گناہ اپنی اولادوں کی وجہ سے. میں بہت سارے ایسے انسانوں کو جانتا ہوں تبلیغی ہیں ماشاءاللہ باشرہ ہیں, اپنے بچوں کو رشوت دے کے پاس کروایا. وجہ یہ ہے کہ یہ دین کی سمجھ نہیں تھی. جی ہاں بچے آزمائش ہیں, ہونے دیتے نا پاس, اپنی قبر بچاتے. تو یہ والی چیزیں جو ہیں یہ انشاءاللہ تفصیلی بحث میں آئیں گی کہ اس کا متبادل پھر کیا کرنا ہے. اس لیے کہ پھر تو بچہ یہ ہے جب احساس کمتری کا شکار ہو جائے گا تو دین نے یقیناً اس کے متبادل سلوشن دیے ہوئے ہوں گے نا, تو دیے ہوئے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جو دین پر چلنے والے لوگ ہیں وہ بہت ہی خوش طبیعت ہوتے ہوں گے, ایسا نہیں ہے. تو اس کو انشاءاللہ تعالی ہم ڈیٹیل میں اس میں کریں گے. جی بولتے جی ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. بالکل ہونا چاہیے. دیکھیں ہاں موٹیویشن کے لیے بالکل گفٹ ہونی چاہیے. موٹیویشن کے تحائف کا تو حکم آیا ہے باقاعدہ, موٹیویشن کے لیے یہ والی چیزیں ہونی چاہیے. لیکن مسئلہ پتہ ہے کیا ہے یہاں پر یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا, میں یعنی کہ عین الیقین ہوں اس بات پہ کہ میں اس کو دیکھی بھی گواہی دے رہا ہوں کہ قرآن خوانی میں جا رہے ہیں اور پارلر سے میک اپ کرا کے جا رہی ہیں.
صحیح ہو گیا نا بات اس چیز کے لحاظ سے. کہنے کی جو بات ہے اگر یہ ایونٹ بے حیائی کا مقصد بن جائے, صحیح ہو گیا نا اس چیز کے لیے, تو اس میں تو آپ پھر سمجھ لیں کہ گناہ کے مرتکب ہو گئے آپ لوگ. صحیح ہوگی نا اس میں. آپ یقین کیجئے گا یہ جو خواتین کی آج کل وہ تراویح چل گئی ہے, ایسی ایسی باتیں یعنی کہ خود لڑکیاں آ کے ہمیں بتا رہی ہوتی ہیں. تو کیا ہے کہ ہمیں بیسیکلی دیکھنا یہی ہے کہ اس میں سے ایک اچھا عمل کیسے نکل سکتا ہے. تو وہ بہت اچھے طریقے سے ہو سکتا ہے, کیوں نہیں ہو سکتا. وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا. یعنی کہ جب بچے کا سپارہ ختم ہوا, کسی بھی صاحب علم کو بلا کر گھر میں ایک چھوٹا سا لیکچر رکھ دیا, صحیح ہوگی نا. اس میں ان صاحب کے ہاتھ سے بچے کو تحائف دلوا دی, بچہ بھی خوش کہ بڑے آدمی سے میرے کو تحفہ ملا ہے, صحیح ہوگی نا. اور چونکہ وہ صاحب علم ہوگا تو کوئی علم کی بات نہیں کر کے جائے گا. اچھا اس سے فائدہ کیا ہو جائے گا, یہ جو جاہل لوگ آ جاتے ہیں گھروں میں خاندان کے, وہ نہیں آئیں گے. وہ بولیں گے کیوں, وہ ایک نیک جب نیک بندہ آتا ہے نا تو شیطان دور بھاگتا ہے. تو کیا ہوگا کہ ایسے شیطان پہ گھر پہ نہیں آئیں گے, یار وہ دینی بندہ ہے. میرا ایک اسٹوڈنٹ ہے, اس کی جو ولیمہ سرمنی تھی نا تو اس نے اپنے مفتی صاحب بلا لیے. اب ماشاءاللہ وہ کیا ہوگا, انہوں نے لیکچر شروع کر دیا, اب بچے سارے اگلے خاموش, صحیح ہوگی. تو ماشاءاللہ اس نے بہت اچھا وقت گزروا دیا. تو اس طرح کی بہت سارے کام ہو سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے پہلے سوچنا پڑتا ہے. ہم گناہ کرنے کے لیے تو بہت کچھ سوچتے ہیں کہ جی فلم دیکھنی ہے, کس جگہ جائیں. میرا اپنا ایک اسٹوڈنٹ رہا ہے ماضی میں, تو آپ یقین کیجئے گا کہ وہ ابھی صرف منگنی ہوئی تھی اس کی اپنی. دیکھیں جب تک نکاح نہیں ہوا آپ لڑکا اور لڑکی اکٹھے نہیں جا سکتے. منگنی ہوئی تھی, رات 2 بجے, پتہ نہیں کراچی کا کون سا سینما کھلا ہوا ہوتا تھا, وہاں فلمیں دیکھنے جاتے تھے. اچھا کیا ہوا, درمیان میں میرے کو میسج پہ میسج, میں جواب نہیں دے رہا, تو میرے کوآرڈینیٹر کو کہا یار سر سے وہ ہے یہ لیکچر تو لینے ٹائم نہیں ملتا سر سے لیکچر لینے کا. یعنی کہ تم نامحرم کو ساتھ لے جا کے فلمیں دیکھ سکتے ہو, یہ نہیں ہے. تو اس میں کیا ہوگی, وہ میری دوسری والی سلائڈ کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے سمجھ ہی چھین لی. تو جب آپ دین کے لیے اللہ کی طرف ایک قدم بڑھاتے ہو تو اللہ 10 قدم آپ کی طرف آتا ہے, صحیح ہوگی اس میں. اور وہ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ اگر دوسرے قدم بڑھاؤ تو ایسا نہ ہو کہ اللہ جب بھی ڈال لیں آ کے. ماشاءاللہ اللہ تو محبت کرتا ہے نا بندے سے کہ بندہ میری طرف آیا تو یہ والی چیز جو ہے یہ تو اللہ آپ بھی کریں گے نیت, انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا. جب میں نے گناہوں سے بچنے کی نیت کی یونیورسٹی کے دور میں, تو آپ یقین کریں اللہ نے اتنی مصروف زندگی کر دی کہ نہ ٹی وی دیکھنے کا ٹائم ہوتا نہ کچھ ہوتا, گناہوں سے بچ گئے اور یہ اللہ نے بچایا. صحیح. تو ہمارا کوئی جب آپ کا رب سے تعلق ہوگا نا انشاءاللہ تعالیٰ, جو ہم آگے جا کے کسی سیشن میں کریں گے, تو خود رب آپ کو بچائے گا گناہوں سے, خود آپ کی نوکریاں کرے گا. ہمارے ایک ساتھی تھے اوریکل پہ کام کرتے تھے. کیا ہوا کہ اس میں اسلام آباد میں کوئی سافٹ ویئر ڈپلوائے کرنے کے لیے گیا, تو وہاں کسی بینک نے آفر دے دی. اچھا یہاں لے رہے تھے اس دور میں 1998 یا 2000 کی بات ہے, 35,000. انہوں نے ان کو 1,20,000 کی آفر دی اس دور میں, لیکن وہ بینک تھا. انہوں نے کہا نہیں جی ہم نہیں کریں گے. اب واپس آئے تو یہاں پہ لوگوں نے انہیں بہت برا بھلا کہا, یار دوسرے بھی تو بینک میں کرتے ہیں, کیا بینک میں سارے کام برے ہوتے ہیں. کہتے ہیں بھائی دل نہیں مان رہا تھا, بے سکونی کی لے کے کیا کرنا تھا. میں نے 1 مہینہ 1.5 مہینے کی اللہ نے آزمائش دی, اسی تنخواہ میں گزارا. اس کے بعد ان کو اگلی نوکری جو ملی ماشاءاللہ 2 مہینے کے بعد 1.5 لاکھ کی نوکری ملی, اور ان کی مرضی کے مطابق ٹیسٹ آف فائل میکس فائن اسٹریٹ. تو کیا ہے کہ یہ والی جو چیز ہے نا, ہم رب کو پہچان ہی نہیں سکے آج تک. مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے. انشاءاللہ جس دن آپ نے رب کو پہچان لیا نا, آپ دیکھیں آپ کی بیماریاں ختم, آپ کے مسائل ختم, آپ کی ٹینشنیں ختم, آپ کے خیر و شر کی جو سوچیں ہیں وہ ساری ختم ہو جائیں گی. ابھی تو ہم جو رب کو سمجھتے ہیں وہ ایک عام بندے والا حال کیا ہوا ہے. ایک عام آدمی کے بارے میں جو ہمارا تصور ہے وہی رب کا تصور ہے. تو یہ والی چیز ہے. ہم آ جاتے ہیں نیکسٹ سلائڈ پر آ جاتی ہیں. ابھی تو مجھے نہیں کوئی سائن آ رہا کہ لیکچر ہمارا ختم ہوگا, اگر ہوتا تو میں دوبارہ لاگ ان ہو جاتا ہوں. اچھا تو ہماری نیکسٹ سلائڈ جو ہے وہ شریعت ورسز جہالت. کیا تھا, میرے والد صاحب کو انڈیا سے, میرے والد صاحب تقریباً 20-22 سال بحرین میں بھی رہے ہیں. تو ماشاءاللہ بہت اچھی دینی سوچ والے انسان تھے, وہیں سے میرے پاس دینی سوچ آئی ہوئی. تو ان کو انڈیا سے ایک کتاب تحفے میں ملی, چونکہ ان کے مریدین انڈیا میں بھی تھے.
اس کتاب کا نام تھا شریعت یا جہالت، جس کو میں نے یہاں پہ موضوع بنا دیا۔ لکھنے والے ہیں محمد پالن حقانی گجراتی۔ اس وقت اس کے صرف 2 ایڈیشن تھے، ابھی میں نیٹ پہ سرچ کر رہا تھا تو اس کے ماشاءاللہ بہت زیادہ ایڈیشن آ چکے ہیں، ہزاروں کے لحاظ سے ہی ہوں گے لیکن وہ ایڈیشن۔ لکھنے والے جو ہیں وہ ایک مستری تھے، بہت دین سے محبت تھی، کہتے ہیں کسی مدرسے سے فارغ التحصیل نہیں تھا تو سوچتا تھا یار کیسے دین کی خدمت کروں گا، پھر ان والوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کیا ماشاءاللہ۔ وہاں سے پھر ہوا، یہ اتنی اعلیٰ کتاب ہے، اتنی اعلیٰ کتاب ہے کہ جب میں نے سوچا اس کو آپ کے لیکچر کا، تو میں نے کہا 22 سال پہلے میں نے یہ کتاب پڑھی تھی، پتہ نہیں کہاں رکھی ہوئی ہوگی۔ تو الحمدللہ جیسے میں آپ لوگوں کا رب سے تعلق بنانا چاہتا ہوں ویسا ہی ہے، میں نے رب سے کہا بھائی رب میں نے استعمال کرنی ہے، کتاب ڈھونڈ کے دے۔ اللہ یقین کیجیے گا جہاں میں بیٹھا ہوا ہوں ابھی، رب نے کہا پیچھے مڑ کتاب نظر آئے گی، الحمدللہ 3 سے 5 سیکنڈ میں کتاب آتی ہے۔ اس کتاب کا یہاں کیوں ڈالے، ایک تو مقصد یہ تھا کہ اس کتاب کا تذکرہ کرنا چاہتا تھا میں، دوسرا یہ تھا کہ ہم نے بیسیکلی جو ہے وہ یہ چیز دیکھنی ہے۔ ایک تو اوپر میں نے آپ کو بتا دیا دین، رسم و رواج، مذہب اور جہالت، پھر آ گیا ہائبرڈ فارم۔ ہم زندگی کی کتنی ساری چیزیں جو ہیں وہ شریعت کہہ کے جہالت کے کر رہے ہیں، اس لیے کہ دیکھیں جیسے بدعت ہے، بدعتی جہنم میں جائے گا، کیوں جائے گا؟ وہ اس کو دین کا پارٹ سمجھ رہا ہوتا ہے۔ بہت سارے عمل ایسے ہیں بھائی آپ کر رہے ہیں، ایک اچھا عمل ہے، صحیح ہے، مان لیا، لیکن اگر آپ کہیں گے کہ دین کا حصہ ہے تو بدعت ہوگی۔ شادی بیاہ میں ایک سے ایک الٹی حرکت کرنے کے بعد جب لڑکی گاڑی میں بیٹھی ہوتی ہے، اوپر قرآن لے آتے ہیں سر پر۔ شب برات سے متعلق بدعتیں، نکاح سے متعلق، شادی سے متعلق، عدت سے متعلق بدعتیں، ایک گھر سے دوسرے گھر میں جانا ہو کہ جی نیا گھر لو تو جھاڑو پہلے نہیں لے کے جانا، بھائی پھر دھو گے کیسے گھر؟ لڑکی کو واشنگ مشین نہیں دینی چاہیے، کیوں بھائی وہ کپڑے کیسے دھوئے گی یار؟ نہیں، اس سے اس کا گھر ٹوٹ جاتا ہے، اعمال سے نہیں ٹوٹتا، حرکتوں سے نہیں ٹوٹتا، اس سے ٹوٹ جاتا ہے۔ صحیح ہے، تو ہم ہر لیکچر میں، یہ تو انٹروڈکشن، ہر لیکچر میں میں اس کتاب میں سے کچھ جو ہمارے معاشرے میں زد عام جہالت کی چیزیں ہیں اس کو کوٹ کرنا چاہوں گا، چونکہ بہت اعلیٰ ریفرنس ہے قرآن اور حدیث کے پوائنٹ آف ویو کے ساتھ، بہت ڈیپتھ میں یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو کروڑ کروڑ جنت نصیب کرے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ کتاب ہمارے پورے کورس میں ہمارے ساتھ چلے گی۔ اس میں کسی نے کوئی کوشچن کرنا ہو؟ ہم اگلی سلائیڈ پر آ جاتے ہیں۔ اگلی سلائیڈ جو ہے یہ بھی بہت سمجھنے والی سلائیڈ ہے۔ ابھی پچھلے دنوں کسی سیشن میں میں بول رہا تھا تو آگے جو بیٹھے ہوئے تھے کہتے ہیں سر آپ نے کنفیوز کر دیا۔ میں نے کہا نہیں، آج سے پہلے آپ بالکل ڈیڈ تھے، جیسے نہیں تو سیم و تھور ہوتا ہے، ہم ایک دور میں پڑھا کرتے تھے بنجر زمین ہوتی ہے، ہم نے اپنے دماغوں میں سیم و تھور رکھا ہوا ہے، بنجر ہے ہم لوگ، اس پہ کوئی کاشت نہیں ہو سکتی۔ تو اس وجہ سے کوئی بھی چیز ایسی سمجھائی جا رہی ہے جس میں تفکر ہو تو ہمیں لگتا ہے کہ یار یہ کیا کرتی ہے، ہمیں کنفیوز کر دیا، ہماری جہالت پہ آپ لوگوں نے کیا کر دیا۔ تقدیر اور پیرلل یونیورس کانسیپٹ، یہ آج سے میرا خیال سے 2-2.5 سال پہلے میں نے نیوپورٹ یونیورسٹی میں ایک سیمینار بولا تھا یا ورکشاپ بولی تھی، اس کا پارٹ ہے۔ اگر ڈاکٹر اسرار کا اس پہ لیکچر سننا ہو تو بہت اچھا لیکچر موجود، اور وہ انہوں نے میری بات کو سیکنڈ کیا ہے الحمدللہ۔ تقدیر اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے، اور یہی چیز پیرلل یونیورس کانسیپٹ کہتی ہے۔ آپ کے پاس ہر موقع پہ 2 چوائسز ہوتی ہیں،
آپ کو کسی نے کہا یار سر صغیر ایک کورس کروا رہے ہیں ٹرو ڈیفینیشن آف اسلام، 2 چوائسیز ہیں، کر لو یا نہ کرو. آپ نے کہا نہیں کرنا، آپ کی یونیورس چینج ہو گئی. اب آپ کی یونیورس وہ والی بن گئی جس میں آپ نے نہیں کیا کورس. آپ نے کہا کر لیتے ہیں، آپ کی یونیورسٹی والی ہو گئی. تو آپ اپنی تقدیر خود لکھتے ہوئے جا رہے ہو. اللہ کو یہ پہلے سے پتہ ہے کہ آپ ایسا کرو گے، یہ اللہ کا علم ہے. لیکن جو آزمائش کا دنیا کو بنایا گیا وہ یہی سارے ڈیسیجنز ہیں کہ آپ نے یہ ڈیسیجن صحیح لیے ہیں یا غلط لیے ہیں. اسی کی تو پوچھ ہے. اس کو تقدیر کے کھاتے میں تھوڑی ڈال سکتے ہو آپ لوگ. آپ نے غلط فیصلے کیے، آپ نے کسی صاحب علم سے ڈیسیجن لینا نہیں سیکھا، آپ نے دین جا کے کسی سے نہیں سیکھا. اس میں اس کا کیا، اس کو تقدیر میں زمرے میں کیوں ڈال رہے؟ زندگی، موت، اولاد، حسن، یہ کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن روایت میں آتا ہے سجدے میں گر یہ بھی بدلی کروں گا. تو جتنی پریشانیاں، جتنا مسائل، جتنا سب کچھ ہے، یہ آپ کے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے. یہ سب کا سب آپ کا اپنا کیا درا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور آگے فرماتا ہے میں تو احسان کرنے والا ہوں. یہ کہنا کسی دوسرے نے میری زندگی خراب کر دی، یہ کہنا کہ میں جو مسائل میں پھنسا کسی اور کی وجہ سے پھنسا، یہ کہنا کہ میں اس گھر میں پیدا ہو گیا تو اس وجہ سے ایسا ہو گیا، nothing nothing nothing. اس کو تقدیر کبھی نہ سمجھ بیٹھیے گا. پیچھے ریورس کریں تو آپ کو بالکل آرام سے پتہ چل جائے گا کون کون سے غلط فیصلے کیے ہوئے ہیں، جن فیصلوں کی وجہ سے آج یہاں ہیں، اور اسی میں آپ کے پیرلل دوسرے نے نہیں کیے تو آپ وہاں پہ پہنچ گئے. تو پیرلل یونیورس کانسیپٹ جو ہے وہ ہمیں یہ چیز بتاتا ہے کہ ہر موقع پہ بھائی ابھی میں نے آپ کو سلائیڈ بھیجی تو اس میں کیا ہوا کہ آپ کے پاس 2 چوائسیز آ گئی کہ آپ نے دوبارہ لاگ ان ہونا ہے یا نہیں ہونا. چوائس ہے آپ کے پاس. یہ لیکچر ختم ہوتا ہے آپ کے پاس چوائس آ جاتی ہے کہ آپ نے نیکسٹ سیشن لینا ہے نہیں لینا. چوائس ہے. آپ یہ بولو کسی کو قتل کرو اور آپ بولو یہ رب کا حکم تھا کہ میں نے قتل کرنا تھا. حکم نہیں تھا، علم تھا رب کا. چوائس دی گئی تھی. گناہ کرو، زناکاری کرو، بولو جی رب کا وہ حکم تھا میں نے تو گناہ کرنا ہی کرنا تھا. نہ چوائس دی گئی تھی آپ کو. تو ہر موقع پہ جو چوائسز ہیں وہاں سے آپ اپنی تقدیر لکھ رہے ہوتے ہیں. اس کو یہ کہہ دینا کہ میری تقدیر ایسی لکھی گئی بالکل رانگ ہے. اور آج سائنس نے بھی یہ ثابت کر دیا ہے، پیرلل یونیورس کانسیپٹ نے ثابت کر دیا ہے کہ پیرلل چل رہی ہیں ساری یونیورس. اس میں کسی نے کوئی کوشچن کرنا؟ کوئی مائک آن نہیں ہوا. وعلیکم السلام فیصل بلال. آواز کٹ رہی ہے فیصل. دیکھیں میں یہی تو بات بتا رہا ہوں، تقدیر کے بارے میں جو قرآن و حدیث کی چیزوں کو مرج کر کے ہم دیکھیں تو میں دوبارہ آپ کو یہ بول رہا ہوں کہ وہ اللہ کا علم ہے. اللہ کو پتہ ہے کہ فیصل نے اس موقع پہ یہ سوال کرنا تھا، یہ اللہ کا علم ہے. اس کو بہت ہی نچلے درجے پہ سمجھاتا ہوں آپ کو، بہت ہی نچلے درجے پر. میں آپ کو اس سب کو بارے میں بتا سکتا ہوں کون کون میرے لیکچر کے بعد دوبارہ میرا لیکچر سنے گا نہیں کرے گا. یہ میری وجہ سے نہیں کریں گے آپ لوگ ایسا،
یا آپ کی اپنی عادتیں ہوں گی کہ وہ آپ ایسا کریں گے. یہ ایک میرا علم ہے کہ یار آپ کی عادت ہے کہ آپ دوبارہ نہیں پڑھتے, آپ کی عادت ہے آپ لوگ ہوم ورک نہیں کرتے. یہ میرا علم ہے, یہ میرا حکم نہیں ہے. اسی طرح سے رب جو ہے جس کو وہ ایک ایک پتے کیا ایک ایک ریزے کا پتہ ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے, یہ علم ہے رب کا, اس کو حکم نہ سمجھو. جہاں جس, اور دیکھیں یاد رکھیں اس چیز کی پوچھ ہو ہی نہیں سکتی جس چیز کا حکم ہو. چوائسز پر ہی تو پوچھ ہے کہ تمہیں دو چوائسز دی گئی تھی, حلال طریقے سے پیسہ کماؤ, حرام سے کماؤ. تم نے حرام والا چوز کیا, آ جاؤ پکڑ آئے گی, مار پڑے گی تمہیں. تو تقدیر اللہ کا علم ہے, اللہ کا حکم نہیں ہے, یہ آپ اپنے دماغوں سے نکال دیں. اور میں نے بتایا کہ آج کی سائنس بھی اس پہ آ گئی. سائنس تو کچھ سائنس سے پروف کرنا قرآن میں اور حدیث کو ہمیں ضروری نہیں ہے, لیکن خوشی ہوتی ہے کہ اتنا پہلے 1400 سال پہلے جو کمپائلیشن تھی اس کا رتی برابر بھی یہ چیز نہیں کر پائے. تو الحمدللہ. تو تقدیر جیسے جیسے آپ کے ڈیسیجنز ہوتے چلے جائیں گے, اور اپنے قرب و جوار میں آپ دیکھیے گا, آپ دینا غور کریں کسی کی زندگی میں تو آپ کو صاف سمجھ میں آئے گا کہ اس کے غلط فیصلے جو ہیں انہوں نے ان کو یہاں پہ, جیسے فار ایگزامپل کسی کا بچہ جو ہے بگڑ گیا تو کہاں نہیں جاتا, ارے پہلے ہی بتا دیے تو ہم بگڑ جائیں گے. دیکھیں نا جب اس نے برے دوست رکھ کے کیوں نہیں دیکھا, دیکھیں نا ان کے ماں باپ نے کیوں نہیں ٹائم دیا, ان کو سمجھ میں آنا شروع ہو جاتا ہے. غلط فیصلے بالکل سمجھ میں آنا شروع ہو جاتے ہیں. حرام کا پیسہ سے اس کی پرورش کی تھی, سمجھ میں آنا شروع ہو گیا. یہی چیز ہے, ان چیزوں کو کبھی تقدیر پہ نہ ڈالیں. شادی بیاہ کے غلط معاملات ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں ارے نصیب میں ایسا لکھا تھا. بالکل غلط ہے. میں کتنی شادیوں میں خود گواہ ہوں کہ میں نے ان کو بڑوں کو کہا تھا کہ یہاں نہ کرو, اور یہ بھی نہیں کہ میں کسی اور طریقے, صاف سمجھ آ رہا تھا آگے, عادتیں نہیں دونوں خلاف تھے. ہوا اب آپ یہ بولیں کہ یار یہ میرے حکم کی وجہ سے خراب, نہیں, سامنے نظر آ رہا تھا. غلط ڈیسیجن غلط جگہ پہ لے کے جائیں گے, اور کس جگہ لے کے جائیں گے. ڈاکٹر آپ کو دوائیاں دے, دوائیاں نہ کھاؤ, آپ زیادہ بیمار ہو جاؤ, بولو ڈاکٹر کا یہ حکم تھا, نہیں, یہ سامنے آپ نے غلط ڈیسیجن لیے. تو اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز جانتے ہیں, پتے کا ہلنا, چڑیا کا سانس لینا, ہمارا وہ علم ہے ساری چیزیں, وہ تو اپنی جگہ برحق ہو گیا. لیکن آپ جو اپنی زندگی اچھی اور بری کرو گے اس میں کیا آ جائے گا, آپ کے فیصلے آ جائیں گے. پھر کسی نے کہا کہ میں پھر تکبر نہ کروں, تو پھر بات وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آتی ہے. ایک ٹانگ اٹھا, پوچھا گیا نا تقدیر کیا ہے, کہتے ہیں ایک ٹانگ اٹھا لی, کہا دوسری اٹھاؤ, کہتا نہیں اٹھا سکتے, کہتے اتنا ہی اختیار ہے. تو یہ بھی بھول جائے, میں جتنا کچھ بول رہا ہوں اگر رب کی رضا نہ ہو تو میں نہیں بول سکتا. اس کو بھی میں باقاعدہ ثابت کروں گا اپنے کسی سیشنز کے اندر. اور میں اسی وجہ سے الحمدللہ بول پاتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے کہ رب کی, یعنی کہ ماننے کے لیے رب کے پیچھے پیچھے ہوتے ہیں, تو رب ہمیں بھی تھوڑا بہت علم دے دیتا ہے. اور یاد ہوگا میری تیسری سلائیڈ کے اندر میں نے کہا ہے کہ توبہ کرنی ہے, راتوں میں اٹھنا ہے, نیکی کرنی ہے, صدقہ کرنا ہے, گناہوں سے پرہیز کرنی. حالانکہ میں آپ کو کون سا وہ چیز سکھا رہا ہوں, اور یہ میں نے پیرنٹنگ میں بھی کہا تھا, یہ میں نے ہر جگہ کہا تھا. وجہ کیوں ہے, رب کو راضی کریں گے تو سمجھ میں آنا شروع ہوگا, پھر ہمارے ڈیسیجن صحیح ہونا شروع ہوتے ہیں. میرے خیال سے میں اگلی سلائڈ پر آ سکتا ہوں, اگر کسی نے کوشچن کرنا ہے کر لے, ورنہ میں اگلی سلائڈ پر جا رہا ہوں. اوکے, اگلی سلائڈ جو میں نے ڈالی تھی یہ بھی میں نے کسی سیشن میں بولی بھی سلائڈ ہے, لیکن صرف بتانے کے لیے تھا. دیکھیں کتنی زیادہ اہمیت ہے ان چیزوں کی. جو بھی آپ لفظ بولتے ہیں, اگر آپ کو یاد ہو, یہ جو سائنٹسٹ تھا ڈاکٹر میسوری موٹو جاپانی, اس نے کیا کیا تھا کہ مختلف قسم کے پانی لیے تھے, اس کے اوپر مختلف نام لکھ دیے تھے, اور کچھ دنوں تک اس نے اس کو اسی طرح سے رکھا تھا.
تو اس میں جس پہ پازیٹیو ورڈ لکھے گئے تھے اس میں بہت اچھی شیپ بنی تھی، جس پہ نیگیٹو ورڈ لکھے گئے تھے اس میں نیگیٹو بنی تھی۔ اب میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ کیوں میں نے یہاں پہ ڈالا، اب جب آپ لوگوں نے جہالت کی ورڈنگ ڈالی ہوئی ہوگی تو کیسے ہو سکتا ہے کہ دینی پکچر دماغ کے اندر بن جائے، جب ایک چھوٹا سا ایکسپیریمنٹ یہ بتا رہا ہے کہ آپ جو ورڈ لکھ رہے ہو اس کی کرسٹل کی شیپ ایسی بن رہی ہے، پازیٹیو لکھ رہے ہو تو اچھی بن رہی ہے، نیگیٹو لکھ رہے ہو تو خراب بن رہی ہے۔ آپ ڈالو برین میں جہالت والے ورڈ اور سمجھو کہ دین والی پکچر بنے۔ پیرنٹس اکثر بتاتے ہیں جی بچے بگڑ رہے ہیں، تو بھائی جو بچوں پہ اندر ڈالو گے وہی پکچر بنے گی۔ تو اتنا زیادہ ریلیشن ہے آپ کی پوری زندگی کا، ایک ایک چیز کا۔ مجھے دوبارہ میسج آ رہا ہے کہ 10 منٹ کا، اور میرے سامنے ٹائم بھی 9:52 ہو گئے، تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا ٹائم پر ختم کرنے کی۔ آپ میں سے کسی نے اس سلائڈ پہ کوئی کوشچن کرنا ہو؟ کوئی کوشچن نہیں آیا، میں آگے آتا ہوں۔ اگلی سلائڈ ہے کہ دین کا ہماری زندگی میں کیا رول ہوگا۔ بڑی اچھی کسی جگہ روایت پڑھی تھی کہ آپ اگر ایسی چیزوں کے ساتھ زندگی گزاریں جنہوں نے فنا ہونا ہے، یعنی کہ آپ نے جہالت والی عادتیں اپنائی خواہشات کے تحت، تو جہاں وہ چیز فنا ہوگی وہاں آپ کی وہ پورا عمل فنا ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ زندگی گزاریں گے اس چیز کے ساتھ جس نے فنا نہیں ہونا، رب کے حکم کے ساتھ، تو آپ کا ہر عمل زندہ رہ جائے گا۔ تو رول آف دین ہماری زندگی میں کیا ہے؟ ایک ایک چیز ہم نے اس کے مطابق کرنا، اور اتنا اعلیٰ یہ دین ہے۔ یہ نہیں کہ میں مسلمان ہوں، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میں نے دنیا کے سارے الحمدللہ دیان و مذاہب پڑھے، کوئی نیا بھی نکلتا ہے مجھے پتہ چلتا ہے، فوراً بک منگوا کر ان کو ضرور ریڈ آؤٹ کرتا ہوں کہ واحد دین ہے جس میں سے مجھے سارے جوابات لگتے ہیں الحمدللہ۔ تو ہم نے اپنی زندگی میں اس کو ڈالنا ہے، اور سلائیڈ نمبر 2 اچیو کرنی ہے کہ ہمارے اندر سکون ہو، ہمارے ارد گرد سکون ہو، ہم سکون بانٹنے والے ہوں، ہم رب کے قریب ہوں، ہمارا ہر آنسر قرآن و حدیث کی روشنی میں ہو، ہمارے ماں باپ کی قسم اٹھا کر ہماری گواہی دیتے ہوں، ہمارے اخلاق ایسے ہوں کہ ہمارے دشمن بھی گواہی دیتے ہوں ہمارے اخلاق کی۔ یہ ہم اس وقت اچیو کریں گے جب ہم اپنی زندگی کی ہر چیز میں دین لے آئیں گے۔ ایسا نہیں ہے شادی بیاہ ہے تو دین ختم ہو گیا، مرنا مرانا ہو گیا تو دین آ گیا، نہ، خوشی غمی، ہنسنا بولنا، تعلق والق، ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو ہے دین کے مطابق ہونا چاہیے۔ اس میں کسی نے کوئی چیز پوچھنی ہے؟ جیسے میں نے آپ کا تیسرا ٹائم بھی نکال کر رکھا ہے، ہم تیسرے پہ بھی جا سکتے ہیں، لیکن مجھے امید ہے کہ ہم اس پہ ختم کر لیں گے۔ قرآن سے تعلق کیسے بنایا جائے گا؟ قرآن اگر سمجھ میں آ گیا نا تعلق بھی بن جائے گا۔ میرا جنہوں نے نام رکھا تھا حافظ عبدالجبار تھا، بہت 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 بڑا نام تھا دین کا الحمدللہ۔ تو وہ کہتے تھے دین کو میں نے ایسے پڑھا کہ میں نان مسلم، جیسے جس بچے نے ایک سوال کیا تھا بالکل ایسے، کیسے پھر قرآن نے بتایا۔ تو پھر جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو میں نے قرآن کو بہت طریقوں سے پڑھا۔ میں نے قرآن کو پڑھا، یہ والا حافظ والا فارمولہ لگا دی کہ قرآن خود مجھے مسلمان کرے، الحمدللہ اس نے کیا۔ میں نے قرآن کو اس نیت سے پڑھا کہ قرآن میرا مقصد حیات ڈیزائن کرے، الحمدللہ پورا قرآن اس طرح پڑھا۔ میں نے قرآن پڑھا کہ میری زندگی کی نفسیاتی بیماریاں دور کرے، الحمدللہ قرآن نے بتایا۔ میں نے قرآن کو پڑھا کہ قرآن بیماریوں کے علاج بتایا، قرآن نے بیماریوں کے علاج بتایا۔ یعنی کہ قرآن سے جب تعلق جڑا تو الحمدللہ الحمدللہ۔ اسی طرح سے یاد ہوگا خلیفہ ہارون رشید کے دور میں ایسا بھی ہوا تھا کہ قرآن کو مخلوق تصور کیا جاتا تھا، یعنی کہ ان لوگوں کو اتنے جوابات ملتے تھے اس کے اندر سے، لیکن خیر بعد میں فتویٰ آیا اور یہ غلط کے اقرار کیا گیا، لیکن کہنے کا صرف تعلق بتا رہا ہوں آپ کو۔ پھر آ جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کیسے بنایا جائے۔
دیکھیں جب آپ دین کو اس طرح سے سیکھیں گے، جیسے یاد ہوگا میرا کوئی بھی لیکچر شروع ہوتا ہے تو میں کیا کہتا ہوں، ابتدا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نام سے طرح عبادت کے لائق ہے، اور ہم اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی اور رسول ہیں، اور ہم اس چیز پہ بھی کمیٹڈ ہیں کہ علم کا ماخذ قرآن مجید اس تک پہنچنے کا رستہ میرے نبی کی سنت اور سیرت۔ جب ہم یہ سمجھیں کہ اس تک پہنچنے کا رستہ ہی سیرت ہے، پھر ہم اپنے نبی کی ایک ایک زندگی کے گوشے کو کھنگالیں گے، تو پھر یہ ہستی سمجھ میں آئے گی۔ آج تو ہم حدیثوں کو میٹرک کے اندر 20 احادیث ہیں جو 8 امپورٹنٹ ہوتی ہیں، ہم صرف وہ یاد کرتے ہیں۔ افسوس کا مقام ہے، افسوس کا مقام۔ انٹر میں صرف وہ حدیثیں یاد کرتے ہیں جو امپورٹنٹ ہیں، یعنی کہ ہماری نظر میں اتنی سی اہمیت ہے ان کی۔ 7 ہیبٹس آف مین تو پوری رٹی ہوئی ہوگی، کیونکہ اس کو تم اہمیت دیتے ہو۔ وجہ یہ ہے جہالت والی زندگی میں یہی سب کچھ ہوتا ہے۔ تو جب سمجھ میں آئے گا نا انشاءاللہ تعالی تو تعلق بھی بنے گا، اور وہی تعلق عجیب بھی ہونا چاہیے۔ کورس آؤٹ لائن میں نے کہا تھا کہ آخر میں بتاؤں گا، میرے سامنے 3.5 منٹ لکھے ہوئے آ رہے ہیں۔ کورس آؤٹ لائن کیا ہے؟ کورس آؤٹ لائن بیسیکلی میں نے جو رکھی ہے وہ یہ رکھی ہے کہ نیکسٹ جو لیکچر ہوگا وہ فیتھ پر ہوگا، پھر میں کلمہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ میرے دادا مولوی عبدالحق کے ساتھیوں میں سے تھے، تو انہوں نے کلمے پہ کتاب لکھنا شروع کی۔ لا پہ انہوں نے تقریباً 3000 پیج یا 1500 پیج لکھ ڈالے، تو ابو نے کہا آپ کر دو کمپلیٹ۔ میں نے الا پہ 5000 پیج لکھ ڈالے۔ تو الحمدللہ میرے خیال سے کلمے پہ ایک لیکچر ہونا چاہیے، تو میں انشاءاللہ تعالیٰ کلمے پہ ایک لیکچر دینا چاہتا ہوں۔ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ ایک لیکچر دینا چاہتا ہوں، مجھے لگتا ہے نہیں سمجھ میں آتا، بہت چیز بڑھ رہی ہے، لیکن میری پھر بھی کوشش ہوگی کہ میں سال کے اندر اس کورس کو کمپلیٹ کروں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ جتنے بھی ساتھی ہیں نیکسٹ ویک میں آپ کو پوری کورس آؤٹ لائن لیکچرز کے حساب سے مل جائے گی۔ آخری بات کچھ کنکلوڈ کرنے جا رہا ہوں کہ اگر آپ میں سے کسی کو بھی میرا لیکچر پسند نہیں آیا تو میں خود بذات خود معذرت کرتا ہوں اس بات کی کہ میں نے جان بوجھ کے ایسا نہیں بولا، کوشش کی تھی بولنے کی۔ اچھا، اور اگر آپ نے پیمنٹ کی ہوئی اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ لیکچر اس قابل نہیں تھا تو آپ میرے کوآرڈینیٹر کو کہہ دیجئے گا، وہ آپ کی پیمنٹ بھی واپس کریں گے، اور سوری کا میرا لیٹر میرے اپنے سگنیچر کے ساتھ بھی آپ لوگوں کو مل جائے گا۔ بقیہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہزاروں خوشیاں دے۔ میرا ٹائم کا تو آپ کوئی کوشچن کرنا چاہیں تو 1 منٹ سے 1.5 منٹ ہے میرے پاس، میں آنسر دے سکتا ہوں۔ سکے تو ہم اس دعا پہ اس لیکچر کو ختم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ہدایت کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جیسا اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ لوگوں کو دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان کی سزاؤں سے بچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم سکون والی زندگی اپنائیں، سکون بانٹنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر سے دنیا کی محبت کو نکال دے۔ اللہ تعالیٰ وہ ساری جگہ میں اپنے اور اپنے نبی کی محبت ڈال دے۔ اس دعا پہ میں اس لیکچر کو ختم کرتا ہوں۔ طالب دعا محتاج دعا۔ السلام علیکم۔